بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں بعد آج کلاس ہو رہی ہے۔ آج کی یہ کلاس انشاءاللہ پی وائی کیوز پر محیط ہوگی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اسی مہینے میں جے کے سیٹ کا پیپر ہوا ہے، اور اس پیپر کے اندر تقریباً وہی سلیبس ہوتا ہے جو کہ ہمارا یو جی سی نیٹ کا سلیبس ہوتا ہے، اور اسی سلیبس پر تمام کوشچنس آتے ہیں۔ پیپر مجھے ملا کچھ لیٹ، 1 یا 2 دن کے بعد جو ہے کسی نے پی ڈی ایف بھیجا تھا، پھر جو ہے شازیہ کوثر نے جو ہے مجھے اس کا وہ بھیجا، کیا کہتے ہیں، ہارڈ کاپی مجھے سینڈ کر دی بائی پوسٹ۔ پھر میں نے اس کو پورے کو تیار کیا، اس کے اندر آنسر وغیرہ لگائے، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ایک کلاس لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے جو لوگ نیکسٹ پیپر دینے والے ہیں یو جی سی نیٹ کا، وہ پیپر جو ہے اس کے اندر کچھ ہیلپ ہو سکے ان کی، کیونکہ کچھ کوشچنس ہمیشہ جو ہے 2 4 کوشچن نئے آتے ہیں۔ آپ اگر پیپر دیکھیں گے تو نارملی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان میں سے اکثر کوشچنس ایسے ہیں جو کہ پہلے پوچھے جا چکے ہیں کسی نہ کسی کنڈیشن میں، کسی نہ کسی حالت میں۔ کچھ ہی کوشچن ایسے ہوتے ہیں جو کہ نئے ہوتے ہیں۔ پیپر دیکھ کر مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ پیپر بناتے ہوئے بہت زیادہ باریکی سے کام نہیں لیا گیا ہے، اور پیپر جو ہے سلیبس کے متعلق یا سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تمام یونٹ سے جو ہے ایک برابر کوشچنس آئیں اور ہر یونٹ کو کور کیا جائے اچھے سے، اس طریقے سے جو ہے چیزیں جو ہے مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ کچھ یونٹس ایسے ہیں جن سے جو ہے 2 3 4 کوشچن ہے، کچھ یونٹس ایسے ہیں جن سے بہت زیادہ کوشچن ہے۔ رہی بات جو ہے یونٹ نمبر 10 کی، جو کہ ہمیشہ جو ہے رہتا ہے سردرد جو ہے عربک کے اسٹوڈنٹ کے لیے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نارملی گرامر کے کوشچنس اور تصحیح جمل کے کوشچن، یہ تمام کوشچنس آتے ہیں، تو اس سے تقریباً 34 کوشچن آئے تھے اس بار۔ اور اسی طریقے سے ہمارا ادب العربی الحدیث جو کہ 7 نمبر یونٹ ہے، اس سے جو ہے کافی زیادہ کوشچن آئے تھے۔ کافی زیادہ کا مطلب ہے 23 کوشچنس مجھے جو ہے دکھے آپ کے 7 یونٹ سے۔ رہی بات جو ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تو تھرڈ یونٹ سے جو ہے 30 نمبر پر ہم اس کو مان سکتے ہیں جس سے زیادہ کوشچن آئے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سب سے 4 5 6 کوشچن ہی اس پیپر میں آئے تھے۔ لیکن یو جی سی نیٹ کا جو پیپر ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے کوشچنس جو ہے ہر یونٹ سے تقریباً برابر برابر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لیکن جو ہے 10th یونٹ سے کوشچنس زیادہ آتے ہیں، وہاں بھی اور یہاں بھی آئے ہیں۔ ایک چیز اور، جیسا کہ ڈبلو بی سیٹ کے پیپر کے اندر بھی میں نے دیکھا تھا، پچھلا جو پیپر تھا اس کے اندر جو ہے کمپریہنشن کا ایک سوال تھا، اور یو جی سی نیٹ کے اندر بھی 2 سوالات جو ہے کمپریہنشن سے آتے ہیں، یعنی جو ہے انسین پیسج سے آتے ہیں۔ اس کے اندر ایسا کوئی سوال نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے نیا پیٹرن ہے تمام پیپرز کا، جو عربی کے پیپرز ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ایم اے کے پیپرز کے اندر بھی آ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہوتا تو اچھا رہتا۔ اس سے جو ہے سمجھ آتی ہے کہ جو ہے بچہ جو جواب دے رہا ہے اس کو کتنا سمجھ آ رہا ہے، اور اس میں تھوڑی سی آسانی ان کے لیے بھی ہو جاتی ہے جن کے جو ہے جن کی عربک جو ہے تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے۔ اب جو ہے یہ میں نے ایک طریقے سے ان کو بانٹ دیا ہے کہ کس یونٹ سے کتنے کوشچن آئے ہیں، تو آسانی ہو جاتی ہے تھوڑی سی۔ باقی ہر یونٹ کے کوشچن ہم یونٹ وائز کریں گے، اور یہ جو پیپر میں نے جس سے لیا ہے یہ جو ہے ہمارا بی نمبر تھا، یعنی جو ہے بکلیٹ نمبر بی تھا، تو لہذا کوشچن کے اوپر جو نمبر لکھا ہے وہ بکلیٹ بی کے اعتبار سے آپ کو وہ کوشچن وہاں پر مل جائے گا۔ تو پہلا یونٹ ہمارا الشعر العربی حتی العصر العباسی کے تعلق سے ہے، یعنی عربی شاعری عصر جاہلی سے لے کر عصر عباسی تک کس طریقے سے رہی، اور اس کے اندر جو تقریباً 17 18 شخصیات جو ہمارے کورس میں ہیں ان سے جو ہے یہ سوالات بنائے گئے ہیں، اور کچھ 5 سوال جو ہے پوچھے گئے ہیں ہمارے فرسٹ یونٹ سے۔ تو پہلا سوال، اس سے پہلے سلیبس میں نے یہاں رکھ دیا ہے تاکہ پی ڈی ایف جب کبھی شیئر کی جائے، اور پی ڈی ایف ابھی شیئر نہیں کی جائے گی، تھوڑا سا اس میں کام اور باقی ہے، تو برائے مہربانی بار بار میسج کر کے مت کیجیے گا۔ میں جلد ہی جو ہے جیسے ہی ایک مکمل ہو جائے گا تو میں ٹیلی گرام پر شیئر کر دوں گا، تو وہاں آپ کو یہ پی ڈی ایف بھی مل جائے گی۔ باقی ایک یہ سوال ہے، یہ سوال ایسا ہے جو پیچھے کئی بار آ چکا ہے، حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذلک الجزاء۔ یہ ایک شعر ہے، اور یہ شعر جو ہے اس سے پہلے یہ آیا تھا کہ یہ شعر کس کے بارے میں جو ہے، شاعر کس سے مخاطب ہے، اور یہ ابھی پوچھا گیا ہے کہ شعر کس کا ہے۔ قائل حاض البیت کعب بن زہیر، کعب بن مالک، حسان بن ثابت، انا بغال جادی۔ تو یہ شعر جو ہے حسان بن ثابت کا ہے۔ ابو سفیان بن حارث نے جو ہے ہجویہ اشعار کہے تھے مسلمان کے بارے میں، اور اسی طریقے سے جو ہے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے جو ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ شعر کہا تھا، اور یہیں سے یہ شعر اٹھا کر جو ہے پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے۔ اب باقی اسی سوال سے ایک نیا سوال بھی بن سکتا ہے کہ کس سے مخاطب ہے شاعر اس شاعری کے اندر، یعنی حجوتا محمدن، یہاں پہ جو ہے جو مخاطب کی ضمیر ہے وہ کس کے لیے آئی ہے، تو سوال بن سکتا ہے، تو آگے کے لیے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے الشاعر الذي حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم مدحه بقصیدته اللامیہ، یہ جو ہے 28 نمبر یہاں پر دکھ رہا ہے، یا یہاں پر جو بھی نمبر دکھیں گے یہ بکلٹ بی کے اعتبار سے، یعنی جو آپ کا کئی سارے بکلٹ ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی، 4 بکلٹ نارملی بنتے ہیں، تو بکلٹ بی سے میں نے یہ کوشچنس اتارے ہیں جو مجھ تک پہنچے تھے ہارڈ کاپی میں، تو میں نے وہ نمبر یہاں پہ رکھ دیے ہیں تاکہ اگر کسی کے پاس ہارڈ کاپی موجود ہو یا پی ڈی ایف موجود ہو تو بکلیٹ پی سے جو ہے وہ میچ بھی کر سکتا ہے ان کوشچن کو، اور اپنے آنسرز بھی ملا سکتا ہے، اور کہیں پہ اگر ڈاؤٹ ہے تو وہ جو ہے اپنے آنسر کی کو چیلنج بھی کر سکتا ہے۔ الشاعر الذي حجا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم مدحه بقصیدته اللامیہ، کہ وہ شاعر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی اور اس کے بعد جو ہے پھر کچھ زمانے کے بعد جو ہے قصیدہ لامیہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی، تو یہ جو ہے قصیدہ لامیہ بان السعاد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی گئی تھی، جس کے ذریعے وہ کعب بن زہیر کا تھا۔ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے کچھ ہجویہ شاعری کی تھی اسلام لانے سے پہلے، لیکن جب مدینہ آئے اور اسلام لے آئے تو اس کے بعد جو ہے اپنا معروف ترین قصیدہ لامیہ جو بان السعاد، قصیدہ بان السعاد کے نام سے بھی شہرت یافتہ ہے، اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی تعریف کی، جس کے بارے میں سوالات کافی بار پوچھے جاتے ہیں، اور یہ سوال بھی پرانا ہے، یہ کوئی سوال نیا سوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو آواز پراپر آ رہی ہے؟ سبھی لوگ جو ہے سن رہے ہیں جو بھی ہیں یہاں پر؟ جی چلیے، تیسرا سوال ہے افکلما یغتال عبد السوء سیدہ او خانہ فلہ فی مصر تمہید، یہ ایک شعر ہے، یہ شعر متنبی نے کہا ہے، اور یہ سوال یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا، ہاں یہ شعر جو ہے پہلی بار جو ہے آپ کے پیپر میں آیا ہے، لہٰذا اس کو ہم اچھے سے یاد کر لیں گے کیونکہ دوبارہ بھی یہ جو ہے آ سکتا ہے۔ متنبی نے یہ بات کہی ہے، کس کے بارے میں کہی ہے؟ اس میں سیف الدولہ کی مدح انہوں نے کی ہے، یا سیف الدولہ کی ہجا کی ہے، یا کافور اخشیدی کی مدح کی ہے، یا کافور اخشیدی کی ہجا کی ہے، تو یہ کافور اخشیدی کی ہجا کے اندر یہ شاعری کی گئی تھی اور متنبی نے یہ اشعار کہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دال ہو جائے گا۔ اب یہ نیکسٹ سوال ہے، یہ سوال بھی کافی پرانا ہے، 10 بار آ چکا ہے۔ الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والصیف والرمح والقرطاس والقلم، یہ شعر کس کا ہے، اس کا کہنے والا کون ہے؟ تو متنبی نے یہ اشعار کہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ سوال آپ کا آتا ہے جو کہ سیکنڈ یونٹ سے، یعنی فرسٹ یونٹ کے کل اتنے ہی سوال تھے، اب سیکنڈ یونٹ ہمارا جو ہے عربی نثر نگاری عصر جاہلی سے لے کر عصر عباسی تک کیسی تھی، اور اس کے اندر کون کون سی شخصیات نے جو ہے اپنے کارنامے انجام دیے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم اور حدیث نبوی کے تعلق سے بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، اور جو ہے علی بن ابی طالب، زیاد بن ابی، حجاج بن یوسف، عبد الحمید کاتب، جاہز قاضی فاضل وغیرہ شخصیات کو بھی ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، جن چیزوں کو آپ کے کورس کے اندر کافی اچھے سے کور کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ نے جو ہے جتنا ابھی تک یونٹ نمبر 6 جو چل رہا ہے، 5 چل رہا ہے آئی تھنک، علم البلاغہ والعروض جو چل رہا ہے، اس سے پہلے کی تمام چیزیں کور کی ہوں گی، تو یہ سارے سوالات جو ہے کافی زیادہ آسان لگیں گے آپ کو۔ نابغۃ العرب الذي وصفه احمد حسن الزیات بفولتیر الشرق ہوا، یہ جو ہے سوال جو ہے حسن زیات کی عبارت سے اٹھایا گیا ہے، اور اس شخصیت کے سوانح کو بیان کرتے ہوئے یہ بات جو ہے حسن زیات نے لکھی ہے، تو یہ جو ہے ابن مقفع، احمد فرش شدیاق، ابن الحمید جاہز، تو جاہز کے بارے میں جو ہے احمد حسن زیات نے یہ بات کہی ہے۔ اس طریقے سے یہ سوال پہلی بار آیا ہے، لیکن اس طریقے کا سوال جو ہے پہلے بھی آ چکا ہے، یعنی فولتیر الشرق جو ہے پوچھا جا چکا ہے۔ نیکسٹ جو ہے الادیب الذی یعد رائدا لفن کتابت الرسائل، یہ سوال بھی کافی بار آ چکا ہے کہ وہ ادیب کون ہے جس کو جو ہے کتابت الرسائل کا جو فن، یعنی فن کتابت الرسائل، یعنی رسائل لکھنے کا فن جو ہے اس کا رائج شمار کیا جاتا ہے، تو یہ عبد الحمید الکاتب کو جو ہے اس کا رائج شمار کیا جاتا ہے، جو کہ سالم مولا ہشام کے شاگرد تھے، اور انہی سے انہوں نے جو ہے یہ فن سیکھا تھا۔ نیکسٹ ہے ایک سوال ایسا ہے کہ جو ہے سامنے ایک طرف اعلام لکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں سے بتانا ہے کہ کون سا پیئر جو ہے غلط ہے۔ جاہز کی کتاب الحیوان ہے، بالکل بات صحیح ہے۔ القاضی فاضل کی کتاب الامالہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ الصاحب بن عباد کی کتاب المحیط ہے، بات صحیح ہے۔ الحریری کی درۃ الغواص فی اوہام الخواص ہے، یہ بات صحیح ہے۔ لہٰذا جو ہے اس کا جو ہے 2 نمبر جو ہوگا آپشن ہے یہ غلط ہے، یہی جو ہے اس کا
जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुसहफ एहतफज़ बिल खलीफा उस्मान लिनफ्सिही बिल मदीना सुम्मिय, यानी वो मुसहफ उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है अपने ज़माने के अंदर 7 मसाहिफ बनाए थे, यानी जो है 7 जो है नकल बनाई थी जो है मुसहफ की, और उसको मुख्तलिफ इलाकों की तरफ भेजा था, बसरा, कूफा, बगदाद वगैरह की तरफ भेजा था। वो सब हसन ज़ैयात के अंदर जिक्र है, उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। लेकिन एक मुसहफ उन्होंने मदीना के अंदर रख लिया था, और उस मुसहफ का नाम क्या रखा था उन्होंने, या वो मुसहफ किस नाम से जाना जाता था, वो चीज जो है यहाँ पे बताई जा रही है, सवाल किया जा रहा है। तो ये मुसहफुल इमाम के नाम से जाना जाता है, और ये मुसहफ उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया। नहीं नहीं, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास से जो है उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया, जिस सॉरी, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो मुसहफ था उसको जो है उनकी बेटी से लेकर जो है उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है इस मुसहफ को, तमाम मुसहफ को बनाया था। ये 7 मुसहफ उसके नकल करवाए थे। ठीक है, इसकी तफसील जो है कुरान करीम के बारे में जो आपका लेसन है उसके अंदर काफी तफसील से ये बातें जो है मजकूर है। और 7 मसाहिफ को 7 इलाकों की तरफ भेजा था, और एक मुसहफ मदीने में रख लिया था, और उस मुसहफ का नाम मुसहफुल इमाम कहलाया था। चलिए, नेक्स्ट सवाल है इन्नी लरूसन कदाइनात वहान किताफुहा व इन्नी लसाहिबुहा। ये काफ़ी मशहूर लाइन है, और ये लाइन जो है 12 पेपर्स में पूछी जाती है, 30-35 बार तो तकरीबन मुख्तलिफ पेपर्स में ये लाइन आ चुकी होगी। ये लाइन किसकी है सवाल में, तो ज़ियाद बिन नबी की, तारिक बिन ज़ियाद की, कुस बिन साइद अल यादी की, हज्जाज बिन यूसुफ की। हज्जाज बिन यूसुफ जब वाली बनाकर भेजे गए तो वहां उन्होंने जो पहला खुतबा दिया, उस खुतबे के अंदर उन्होंने ये लाइन कही थी, और ये लाइन जो है मसल के तौर पर मशहूर हो गई और पेपर्स में हमेशा पूछी जाती है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे मैच दी कॉलम के सवाल हैं। एक तरफ जो है जो लिखने वाले हैं कातिब है उनका नाम है, और दूसरी तरफ किताबों का जिक्र है। आपको मैच करना है कि जाहिज की कौन सी किताब है, जाहिज की अल बयान व तबीन है, और इसी तरीके से इब्नुल मुकफ्फा की कौन सी किताब है, इब्नुल मुकफ्फा की अल अदब सगीर है। अबुल फर्ज अल असबहानी की कौन सी किताब है, किताबुल अगानी है। साहिब बिन अब्बाद की किताब कश्फ अन मसाबिल मुतनब्बी है। और इस तरीके से इसका जवाब 1-4, यानी जो है ये वाला इसका जवाब हो जाएगा 12। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर जो है 4 चीजें एक तरफ दी हुई हैं, और दूसरी तरफ 4 शख्सियतों के नाम है, मैच करना है। अल खतीब अल उमवी, खतीब उमवी हम जो है जियाद बिन नबी को कह सकते हैं। मकामात, मकामात किससे मुताल्लिक हैं, मकामात हरीरी से मुताल्लिक हैं। अल कातिब वल वजीर कौन थे, काजी फाजिल थे। और अल खतीब अल जाहिली कौन थे, कुस बिन साइदा अल इयादी थे। इस तरीके से जो है ये जवाब जो है बन जाएगा आपका खतीब उमवी, जियाद बिन नबी 1 का 2, यानी जो है दाल नंबर इसका जवाब बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर जो है सेकेंड यूनिट के सारे सवालात खत्म हो जाते हैं, जो कि 4 या 6 सवालात थे। उसके बाद थर्ड यूनिट हमारा शुरू होता है। थर्ड यूनिट जो है 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट जो है अदबुल महजर के ताल्लुक से है, यानी वो लोग जो अमेरिका चले गए, चाहे अमेरिका शिमालिया चाहे अमेरिका जनूबिया, और वहां जाकर अरबी अदब की जिन्होंने खिदमत की, और वहां पर उस्तादुलूसिया और इसी तरीके से राब्ता कलमिया वगैरह कायम किया, और वहां पर मुख्तलिफ किताबें लिखी, शायरी की, रिवायात लिखी, उनके ताल्लुक से जानना है। और इसी तरीके से इसका दूसरा हिस्सा अल अदब अल अंदलुसी के ताल्लुक से है, यानी उमवियों के मदीना और क्या कहते हैं दिमश्क के अंदर हुकूमत खत्म होने के बाद जो उंदुलुस के अंदर हुकूमत कायम हुई थी, और वहां पर जो है अरबी अदब का रिवाज हुआ, और वहां अरबी अदब ने तरक्की पाई, और वो जहां मुख्तलिफ उदबा, शोरा, कुत्ताब और मुख्तलिफ तरह के लोग जो है ज़ज्ल लिखने वाले, और इसी तरीके से जो है मौशहात लिखने वाले जो है परवान चढ़े, उनके ताल्लुक से हमें पढ़ना है, और जो है जो शख्सियात मजकूर है यहाँ पर उनको जानना है इस यूनिट के अंदर। तो इससे भी जो है बहुत ज्यादा सवालात नहीं आए हैं। एक सवाल है, अशायर सूरी अल्लज़ी नज़हा इला मिस्र क़ब्ल हिजरतिही इला अमरीका। वो जो है सीरियन राइटर जो कि मिस्र गया अपने अमरीका हिजरत करने से पहले। तो यहाँ पर जो है मिस्र जाने वाले शख्सियत सिर्फ जो है, जहाँ तक मैं सर्च कर पाया हूँ, जहाँ तक मैं ढूंढ पाया हूँ, या मैंने गाइड में देखी है अपनी, कि इलिया अबू माजी मिस्र गए थे। तो नसीब आरीजा और अब्दुल मसीह हद्दाद ये जो है सूरिया से तो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये लोग मिस्र नहीं गए थे। तो उसके बाद जो है आप लोग में से कोई बताना चाहे, किसी ने सर्च किया है इसके ताल्लुक से तो बता सकता है, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब जो है इलिया अबू माजी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी किताबों में लबनान और सूरिया जो उस जमाने में एक माना जाता था, इस तरीके से जो है जो लुबनानी शायर है उसको भी सीरियन शायर कह दिया जाता था। ठीक है।
تو اس ناحیے سے اگر دیکھیں تو ایلیا ابو ماضی اس کا جواب ہونا چاہیے. باقی ہم لوگ جو ہے آنسر کی کا ویٹ کریں گے اور جو ہے پھر دیکھیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے. لیکن ابھی تک کے لیے جو ہے اس کا جواب ایلیا ابو ماضی ہونا چاہیے. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اس سوال کے تعلق سے، یا کسی نے کوئی تحقیق کی ہے؟ چلیے. نیکسٹ سوال ہے عین الجواب الصحیح عن التصریحین التالیین. یہاں پہ دو جو ہے تصریحات جو بیانات دیے گئے ہیں، اور پوچھا گیا ہے نیچے کہ ان میں سے دونوں بیان صحیح ہے یا کوئی ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے. پہلا بیان ہے نصیب عریضہ کہنا ضمیر صف لمیخائیل نعیمہ، کہ نصیب عریضہ جو ہے میخائیل نعیمہ کے ہم صف تھے، ہم کلاس تھے. انشا یہ تو بات بالکل صحیح ہے، ہم کلاس تھے. نصیب عریضہ کے زندگی کے بارے میں جب پڑھیں گے تو وہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ دونوں جو ہے ہم کلاس تھے، دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھا کرتے تھے. انشا نصیب عریضہ مطبعۃ الاٹلانتک واصدر منها مجلتہ. دوسری بات بھی صحیح ہے، جب امریکہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں مطبعہ اٹلانٹک جو ہے قائم کیا، اور اسی سے جو ہے انہوں نے اپنا مجلہ مجلۃ الفنون نکالنا اور صادر کرنا شروع کیا. تو دونوں باتیں جو ہے یہ یہاں پہ صحیح ہوں گی، اور اس کا جواب جو ہے الف ہو جائے گا، یعنی الف اور با کلاہما صحیح. چلیے. نیکسٹ سوال ہے، یہاں پہ بھی دو طرح کے آپشنز دیے ہیں اور دونوں میں میچ کرنا ہے. سلما فی العمود الف مع ما يناسبه فی العمود با وعین المجموعہ الصحیح. عمود الف میں میشا المعلوف. میشا المعلوف کی کتابوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو سجین الظلم جو ہے ان کی طرف جو ہے نسبت کی گئی ہے. بعض جگہوں پہ سجین الظلام کے نام سے بھی جو ہے یہ کتاب جو ہے پائی جاتی ہے. رشید ایوب، رشید ایوب کے دیوان میں سے ایک دیوان کا نام یہ دنیا ہے. اور رشید سلیم خوری جو ہے آپ کے الزمازم، ان کے دواوین میں سے ایک دیوان کا نام زمازم ہے. اور میخائیل نعیمہ مذکرات العقش. اس طریقے سے اس کا جواب ہو جائے گا 1 کا 3 اور بی کا 4، 2 کا 1 اور دال کا الف، یعنی با نمبر اس کا جواب ہو جائے گا. نیکسٹ ہے کتاب الارواح المتمردہ من تالیفات. یہ کتاب بھی بارہا پوچھی گئی ہے. ابھی تک صرف ایک وہ شعر آیا ہے جو کہ پہلے میری نظروں سے نہیں گزرا ہے. باقی ابھی تک کے جتنے بھی سوالات ہیں سب پی وائی کیوز ہی ابھی چل رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے وہ کسی نہ کسی یو جی سی نیٹ یا سیٹ کے پیپر میں پوچھے جا چکے ہیں. کتاب الارواح المتمردہ یہ کس کی تالیفات میں سے ہے؟ تو الارواح المتمردہ جو ہے جبران خلیل جبران کی مشہور تالیفات میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال ہے لیس من تالیفات ابن شہید. ابن شہید کے تالیفات میں سے نہیں ہے. تو رسالۃ التوابع والضوابع ان کی تالیفات میں سے ہے. حانوت و عطار ان کی تالیفات میں سے ہے. اب میں نے مراتب الاجماع اور رسالہ صناعہ و فن یہ دونوں کتابیں میں نے تلاش کی. دونوں کتابیں جو ہے مجھے نہیں مل پائی کہ کس کی ہیں. اگر کسی نے ڈھونڈا ہو تو بتا سکتا ہے، کسی نے تلاش کیا اس سوال کو؟ چلیے. جہاں تک مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مراتب الاجماع جو ہے ان کی کتاب نہیں ہوگی. رسالۃ الصناعہ و فن جو ہے ان کی کتاب میں سے ہوگی، کیونکہ جو ہے انہوں نے اس طریقے کی چیزیں لکھی ہیں. اور یہ رسالہ کا نام ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے شہرت نہ پایا ہو، لیکن اس سوال کو ہم دیکھنا پڑے گا غور سے، اور مزید جو ہے تلاش کرنا پڑے گا اس کے بارے میں. چلیے. نیکسٹ ہے الشاعرہ الاندلسیہ التي تأتي من الاسرہ الحاکمہ. یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے. وہ اندلسی شاعرہ جو کہ حاکم خاندان سے آتی ہے، یعنی جو بنو امیہ کے جو لوگ سر مجھے حکومت کر لگتا رہے ہے تھے یہ اندلس مراتب میں، ان اجماع ہے. سے اس کا تعلق ہے. تو جو ہے ولادہ بنت مستخفی کے سر بارے میں یہ سوال پوچھا گیا ہے. جی جو بھی بولنا چاہ رہے ہیں صاف بولیں، بہت دور سے آپ کی آواز آ رہی ہے، مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. جی عامر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. ہاں فرمائیے. جو یہ مراتب الاجماع ہے نا، جی شاید اس کی ابن حزم کی ہے نا. ہاں ابن حزم کی اس طریقے کی کتاب جو ہے میری نظر سے گزری ہے جو ہے، لیکن جو ہے صناعہ و فن جو ہے یہ ابن شہید کی مجھے نہیں مل پائی، اس لیے میں نے جو ہے ابھی اس پہ نشان لگا رکھا ہے. پی ڈی ایف جب ہم شیئر کریں گے اس ٹائم جو ہے وہ کنفرم ہم بتا پائیں گے، جب مزید جو ہے اس کی تحقیق ہم کر رہے ہیں. چلیے. تو ولادہ بنت مستکفی جو ہے اس سوال کا جواب ہوگا، یعنی وہ اندلسی شاعرہ جو کہ حکومت کرنے والے خاندان سے تعلق ہے. چلیے. یہ سوال بھی پہلے آ چکا ہے. نیکسٹ جو ہے سوال ہمارا ہے اشتہر ابو محمد علی بن احمد بن سعید. یعنی جو ہے ایک جو ہے نک نیم سے جس سے شہرت پائی ہے، بہت سارے ادبا شعراء متنبی ہوں، ماری ہوں یا ابو نواس ہو، لیکن ان سب کا الگ ایک پروپر نیم ہوتا ہے، باپ کے نام اور دادا کے نام کے ساتھ وہ نام یاد رکھنا ہے. اس طریقے کے سوالات جو ہے بارہا پوچھے جاتے ہیں. تو ابو محمد علی بن احمد بن سعید یہ جو ہے ابن حزم کا نام.
चलिए, नेक्स्ट है नौ शेर अल्लज़ी ततव्वरा फिल उंदुलुस, वो शायरी की वो किस्म जो उंदुलुस के अंदर परवान चढ़ी। जजल कसीदा हमासा रेसा, तो जजल वो नौयत है, वो नौ है, वो नौ शायरी है, वो जो है शायरी की वो किस्म है जिसका परवान जो है उंदुलुस में चढ़ा। इसी तरीके से एक दूसरी शायरी की किस्म है जिसको हम मौशहात कहते हैं। मौशहात की भी जो है परवान जो है उंदुलुस के अंदर ही हुई। यहाँ पर जो है एक और सवाल है थर्ड यूनिट से। हवा इब्न जैदून फिर रिसाला अल हजलिया, हदवा यानी इब्न जैदून जब रिसाला हजलिया लिख रहे थे इब्न अब्दूस की तरफ, तो उसके अंदर इन्होंने किन की पैरवी की है? तो इन्होंने पैरवी की है जाहिज की। ठीक है, ये सवाल भी पहले आ चुका है, तो इसका जवाब हो जाएगा जाहिद। ठीक है, नेक्स्ट है। अब यहाँ पर तकरीबन 9 सवालात थे हमारे जो है यूनिट थर्ड से। अब यूनिट फोर्थ हमारे सामने आ रहा है। यूनिट फोर के अंदर जो है अरबी नकद, असर जाहिली से लेकर असर हदीस तक उसके ततव्वुर, और इसी तरीके से असर अब्बासी के कुछ नुक्काद, और इसी तरीके से हदीस के कुछ नाकिदीन, इन तमाम शख्सियात को हमें पढ़ना होता है। उनकी किताबें जो है हमें पढ़नी होती हैं, उनकी किताबें याद करनी होती हैं। और यहाँ पर एक शख्सियत मिखाइल नोएमा की है जो कि आपके थर्ड यूनिट के अंदर भी आपके कोर्स में है और यहाँ भी आपके कोर्स में है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि मिखाइल नोएमा उन शख्सियात में से हैं जिनसे हर पेपर में एक दो सवाल जरूर आता है। पहला सवाल, तजव्वज डॉक्टर ताहा हुसैन, ताहा हुसैन, डॉक्टर ताहा हुसैन ने किससे शादी की? मारी हास्कल से की, आयशा तैमूरिया से की, सूजान से की, जमीला अबिसार से की। तो इनकी वाइफ का नाम जो है सूजान था, और जो है कई किताबों को जो है उन्होंने अपनी इस वाइफ की तरफ जो है मंसूब भी किया है। सूजान ब्रेसो जो है इनका नाम था, इनकी वाइफ का। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, आइए अकदम किताब नक़द मिम्मा यली, यानी सबसे पुरानी नक़द की कौन सी किताब है वो आपको बतानी है। तबक़ात व फ़ुहूल शुअरा है, अश्शअर व शुअरा है, अल मुआदना बैन अबी तम्माम वल बुहतरी है, या किताबुल उम्दा है। तो तबक़ात व फ़ुहूल शुअरा जो कि इब्न सल्लाम अल जमही की किताब है, उसी किताब को जो है सबसे पुरानी नक़द की किताब जो है हम मानते हैं इन चार ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल है, चार शख्सियतें हैं और चार शख्सियतों के सामने जो है चार किताबों का जिक्र है, और इनको जो है आपको मैच करना है। पहले कॉलम के अंदर शौकी जैफ का नाम है, तो शौकी जैफ को हम मिला देंगे अल-फन व मदाहिबुहु फी शेर अल अरबी से। दूसरी शख्सियत अब्बास महमूद अक्काद है, उनको ले जाएंगे हम दीवान की तरफ। तीसरी शख्सियत अहमद शायब की है जो कि उसूल नक़द लिखने वाले हैं। उसूल नक़द अदबी बहुत अच्छी किताब है। नक़द के इब्तदाई मराहिल को और इसी तरीके से इब्तदाई चीज़ों को अगर आपको जानना है तो आप इस किताब को जरूर पढ़ सकते हैं। गुनैमी हिलाल क़ज़ाया मुआतरा फिल अदबी वन नक़्द, इस तरीके से जो है आपका जवाब बन जाएगा। वन का टू, बी का फोर, जिम का अलिफ और दाल का थ्री। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट सवाल है, अय्यन अल जवाब सही अन तस्रीहैन अत्तालियैन, सही जवाब बताइए नीचे आने वाले दो स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। अलिफ, किताबुल ग़िरबाल इबारा अन मजमुआ मिन अल मक़ालात अन नक़दिया अल्लती नशरहा अल मुअल्लिफ फ़ी सुहफ़ व कतबहा मुक़द्दमात लिबादी मुअल्लफ़ातिहा, यानी ग़िरबाल जो है ऐसे नक़दी मक़ालात के मजमूए की का नाम है जो मुअल्लिफ ने जो है मुख्तलिफ अखबारात में और जरायद में और इसी तरीके से बाज़ किताबों के मुक़द्दमे के तौर पर लिखा है। तो ये बात जो है सही मालूम होती है। अल बयान अस्सानी, नजिदु फिल ग़िरबाल अल हमलत अल क़विय्या अल अनीफा अला अंसार अदब तकलीदी, कि हम ग़िरबाल के अंदर जो है तगड़ा नक़द पाते हैं, ज़बरदस्त नक़द पाते हैं तकलीदी अदब के मानने वालों पर। तो फिलहाल के लिए हम जो है जवाब की तरफ जाते हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ना पड़ेगा किताबुल जो है ग़िरबाल को, जो कि मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूँ। लेकिन जो है पहले इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है दोनों बातें सही होनी चाहिए। ठीक है ना? लेकिन अभी थोड़ा सा इसके अंदर तहकीक करेंगे तो जो है और जो है सही जवाब तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है ना? बाकी किसी ने देखा है तो मुझे बता सकता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, आयन अल जवाब सही यानी तस्रीहैन तालियन। यहाँ पर फिर से दो स्टेटमेंट हैं और दो स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं वो आपको बताने हैं। कान लिल अरब अस्वाक फिल अस्र अल जाहिली यज्तमिऊन फीहा व यतनाशदून अल अशआर व यतनाक़दून, कि अरबों के लिए असर जाहिली में कुछ ऐसे बाजार थे जिसके अंदर वो जमा होते थे, अशार गाते थे, एक दूसरे पर नक़द किया करते थे। बिल्कुल बात सही है, ये बात बहुत बेसिक है और आपको बताई भी। कि दूसरा आपका जो है स्टेटमेंट है, फ़कान ऐज़न आमिलन इज्तिमाइयन, बिल्कुल जो है
है ये एक आमिल था, एक वजह थी कि अल्फाज की तदकीक हो जाती थी, उसके अंदर बारीक बीनी आ जाया करती थी, और जो है मानी की तदकीक हो जाती थी, और इसी तरीके से नक्द परवान चढ़ता था। ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लिहाजा इसका जवाब हो जाएगा अलिफ बा किलाहुमा सही, जीम नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, मुकदमा किताब अल गिरबाल, किताबुल गिरबाल जो कि मिखाइल नोएमा की है, उसका मुकदमा किसने लिखा है? ठीक है, इसका मुकदमा किसने लिखा है? तो इसका मुकदमा जो है अब्बास महमूद अक्काद ने लिखा है, और ये किताब 1923 के अंदर जो है मिस्र से छपी है, और ये पेपर में कई बार पूछी गई है ये बात। यहाँ पर जो है आपके फोर्थ यूनिट के तमाम सवालात खत्म होते हैं। आई थिंक जो है 6 सवालात जो है फोर्थ यूनिट से आए थे। अब जो है हमारा फिफ्थ नंबर यूनिट है। फिफ्थ यूनिट हमारा दो टॉपिक्स पर मुहित है। इल्मुल बलागा पर, जिसके लिए हम लोगों को बलागतुल वाज़िया पढ़ना पड़ता है, और जिसकी वीडियोस जो है आजकल आप ऐप पर अपलोड की जा रही हैं। और जो है दूसरा जो टॉपिक है हमारा इल्म आरूज का, जिसके अंदर तकरीबन जो है इल्म आरूज की बुनियादी चीज़ें, और इसी तरीके से जो है चार जो है बहूर को थोड़ी सी तफसील से पढ़ना पड़ता है। इसकी तकरीबन 9 वीडियोज हैं जो कि ऐप पर जल्द ही अपलोड हो जाएंगी इल्म बलागत के वीडियोज के खत्म होने के बाद। इससे जो है तकरीबन 4 या 5 सवालात जो है पूछे गए। पहला सवाल जो है, हाजल लजी तारिफुल बतहा वतअतहु वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरम, ये शेर है, बहुत मशहूर शेर है। इस शेर को दूसरे नाहिए से कई बार पूछा गया है कि ये शेर किसका है, इस शेर में शायर किससे मुखातिब है, इस शेर को किसके सामने शायर ने जो है कहा था। ये तमाम चीजें कई बार पूछी गई हैं, लेकिन अभी जो सवाल पूछा गया है वो जो है बलागत के नाहिए से, कि हिल और हरम ये दोनों किस चीज की मिसाल बन रही है इस शेर के अंदर। उसने तालील की, जिनास की, तिबाक की, मुबालगा की, तो इसकी जो है तिबाक की मिसाल है। ठीक है, एक जो है दूसरे से जो दोनों जो है अल्फाज जो है मुखालिफ है। ठीक है, किसी ने देखा है इस सवाल को जो है? चलिए, नेक्स्ट सवाल है, लईस मिन इल्म मानी, इल्म मानी में से नहीं है। किनाया, इजाज, फस्ल वस्ल, इतनाब, तो इसमें से कौन सा टॉपिक जो है इल्म मानी में से नहीं है? तो किनाया जो है इल्म मानी में से नहीं है, बल्कि ये जो है किनाया जो है इल्मुल बयान से ताल्लुक रखता है। किनाया इल्मुल बयान से ताल्लुक रखता है, बाकी इजाज, फस्ल वस्ल, इतनाब ये सब इल्मुल मानी से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा हमें जो है आपको याद रखना है कि कौन सी चीजें किससे ताल्लुक रखती हैं। इससे जो है सवालात जो पिछले बार जैसे पूछ लिया था यूजीसी नेट में, कि हम जो है इल्मुल बलागत पढ़ते हुए किन टॉपिक्स को पहले पढ़ते हैं और किन टॉपिक्स को बाद में पढ़ते हैं। और इसी तरीके से ये इस तरीके के सवालात भी कई बार आ चुके हैं कि जो है इल्मुल मानी में से कौन सी टॉपिक्स हैं, इल्मुल बयान में से कौन से टॉपिक्स हैं, इल्म बदी में से कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये चीजें भी जो है हमें याद रखनी है। एक यहाँ पे सवाल है, वलैलिन कमौजिल बहरी अरखासुदु लहू अलैया बिअनवाइल हुमूमी लियब्तली, ये शेर पूछा गया है, ये शेर जो है बलागत के की तशाबीह में से किस तशबीह से ताल्लुक रखता है? तो दरअसल ये जो है तशबीह तमसील के बाब में ये शेर जो है जिक्र किया गया है, और उसके जो बाब में बलागतुल वाज़िहा में जो 2 अशार शुरू के जिक्र किए गए हैं, उन 2 अशार के अंदर बताया गया है कि तशबीह तमसील कैसा नहीं होता है, यानी तशबीह गैर तमसील के बारे में जो है उसके अंदर बताया गया है। लिहाजा इसका जवाब जो है तशबीह गैर तमसील होना चाहिए, बा नंबर इसका जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, अव्वल मन तशफ़ बहूर अश-शेर अल-अरबी, सबसे पहले किसने जो है अरबी शायरी के अंदर जो है बहूर की जो है पहचान की, उसकी इब्तिदा की? तो खलील बिन अहमद अल फराहिदी का नाम यहाँ पर जो है याद रखना है, उन्हीं का जो है नाम जवाब में आएगा, और ये सवाल भी बारहा पूछा गया है। नेक्स्ट है एक सवाल, यहीं तक 4 सवाल सिर्फ थे। अब उसके बाद हमारा जो है 6 यूनिट शुरू होता है, अहमुल मसादिर वल मराजी अल अरबिया, यानी जो है इस यूनिट के अंदर जो है जो उम्महातुल कुतुब है अरबी जबान की, जिनके बारे में जिनको पढ़ना एक अरबी तालिब इल्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इल्म के अंदर आपको पुख्तगी हासिल करनी है तो इन किताबों को एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ें। इब्तदाई दौर में तो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी ये किताबें, लेकिन जब धीरे धीरे आप पुख्तगी हासिल करने लगेंगे जो है अरबी ज़बान के अंदर, तो इन किताब को एक बार जो है अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि जो उम्महातुल कुतुब है हमारी अरबी ज़बान की, उससे भी जो है आप आशना रहें, और उसके बारे में भी आप जो है जानते रहें। इसी तरीके से इनके लिखने वालों के बारे में भी हमें जो है यूजीसी नेट की तैयारी करते हुए पढ़ना पड़ता है, जैसा कि आप लोगों को जो है वीडियोस दी जाएंगी
جائیں گے، اور جو پرانے طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ دونوں چیزیں جو ہے ہماری ویڈیوز میں موجود ہوتی ہیں، یعنی شخصیت کے بارے میں بھی موجود ہوتا ہے اور ان کتابوں کے بارے میں بھی موجود ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال بیسک سوال ہے، یہ سوال اس طریقے کا سوال بارہا آتا رہتا ہے کہ جو ہے ان مؤلفین کے پروپر نیم ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ جن مؤلفین نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو سیوطی رحمہ اللہ کا نام کیا ہے؟ سیوطی رحمہ اللہ کا نام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد بن سابق الدین بن ناصر الدین محمد بن شیخ همام الدین، یہ سیوطی رحمہ اللہ کا نام ہے۔ مبرد کا نام کیا ہے؟ مبرد کا نام جو ہے محمد بن یزید المکنہ بلا بالعباس۔ اور اسی طریقے سے مسعودی صاحب کا نام کیا ہے؟ مسعودی صاحب کا نام ہے علی بن حسین بن علی بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ۔ اسی طریقے سے ابن خلقان کا نام کیا ہے؟ تو ابن خلقان کا نام ہے احمد بن محمد بن ابراہیم بن ابی بکر، یعنی جو ہے ایک طریقے سے جواب ہو جائے گا ایک نمبر، اے کا 3، بی کا 4، جیم کا دال، اور اسی طریقے سے جیم کا 2 اور دال کا جو ہے 1۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے نیکسٹ سوال ہے، يتناول کتاب العقد الفرید موضوع، کتاب العقد الفرید کس کی ہے؟ ابن عبد ربیہ رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا چیز رکھا ہے؟ جغرافیت الاندلس و دور المغرب العربی؟ بالکل نہیں، اس کے اندر جو ہے اندلس کا جغرافیہ نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے مغرب عربی کے جو ممالک ہیں ان کا ذکر ہے۔ مصادر الادب العربی، بالکل صحیح بات ہے، عربی ادب کے جو مصادر ہیں اور عربی ادب کی جو تاریخ ہے اس کا ذکر ہے اس کتاب کے اندر۔ اس طریقے سے یہ جواب جو ہے با نمبر ہو جائے گا۔ یہ سوال بھی پہلے پوچھا گیا ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ پہلی بار یہ سوال آیا ہے۔ چلیے نیکسٹ سوال ہے، عین ما لم يناقشه ابن ندیم فی کتابہ الفہرست، کس چیز کا مناقشہ، کس چیز کا نقاش جو ابن ندیم نے اپنی کتاب فہرست کے اندر نہیں کیا؟ الشعر العربی کا کیا ہے، آئی تھنک چوتھا باب شعر عربی کے تعلق سے ہی ہے۔ علم کیمیا کا کیا ہے، بالکل آخری باب علم کیمیا کے تعلق سے ہی ہے۔ علم ریاضیات 8ویں باب کے اندر علم الحساب ہے۔ اب علم الحساب اور علم ریاضیات جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا غور سے۔ رہی بات علم الکلام کی، تو 5ویں باب میں علم الکلام کا پختگی سے کیا ہے۔ تو الف با اور دال اس کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ ان تینوں کا ذکر ہے، لیکن علم الریاضیات کا ذکر جو ہے اس نام سے نہیں ہے، ہاں علم الحساب کے نام سے ہے۔ لہٰذا جو ہے چیلنج ہم کر سکتے ہیں اگر وقت ہے چیلنج کرنے کا، باقی جو ہے ہمیں آنسر کی کا انتظار کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کس کو مانا ہے۔ باقی اگر کسی نے جو ہے غور کیا ہے تو وہ جو ہے بتا سکتا ہے۔ جی کوئی ہے؟ چلیے نیکسٹ ہے الاسم الکامل لکتاب وفیات الاعیان، کافی بار پوچھا یہ سوال، 3 4 بار آ چکا ہے کہ کامل کی کتاب وفیات الاعیان کا مکمل نام بتائیے۔ تو وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، یہ جو ہے پہلا والا ہی اس کا صحیح ہے۔ لابناء الزمان نہیں، صحیح نہیں ہے۔ لعلماء الزمان صحیح نہیں ہے۔ لعالم الزمان صحیح نہیں ہے۔ پہلا والا وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، یہ جو ہے جواب صحیح ہے، یعنی 1 نمبر اس کا جواب ہو جائے۔ نیکسٹ ہے عین ما هو الصحیح ان کتاب الامالی للقالی، کتاب الامالی جو قالی کی ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ در حقیقت ہے کیا چیز۔ محاضرات القالی فی اللغت والادب التي القاها بقرطبہ والدہرا، یعنی وہ قالی کے محاضرات ہیں جو لغت اور ادب کے فیلڈ میں انہوں نے کہے ہیں، اور یہ بات کہاں کہی ہے انہوں نے، یہ املا کہاں کرایا ہے؟ قرطبہ کے اندر کرایا ہے۔ پہلا والا ہی جو ہے یہ جواب صحیح ہے، ون ہی آنسر ہو جائے گا، الف ہی اس کا آنسر ہو جائے گا، باقی 3 چیزیں جو ہے اس میں صحیح نہیں جو نیچے با جیم اور دال کے اندر مذکور ہیں۔ چلیے نیکسٹ ہے، یعنی یہاں پر 6 یونٹ کے سوالات ختم ہوتے ہیں، اب 7 یونٹ کے سوالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تقریباً 23 سوالات جو ہے 7 یونٹ سے جو ہے اٹھائے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو آواز پروپر آ رہی ہے؟ جی سر۔ چلیے 7 یونٹ ہمارا جو ہے الادب العربی الحدیث کے تعلق سے ہے، یعنی جو ہے عربی ادب کے جو نئے دور میں جو شخصیات پیدا ہوئیں اور جو فنون جو ہے فنون لطیفہ وجود میں آئے مغرب سے ملنے کی وجہ سے، چاہے وہ قصہ قصیرہ ہو، چاہے روایہ ہو، چاہے مسرحیہ ہو، اور اسی طریقے سے جو ان کے لکھنے والے ہیں ان تمام لوگوں کے تعلق سے اس کے اندر پڑھنا ہوتا ہے۔ اور تقریباً اگر آپ دیکھیں گے تو 39 سے زیادہ شخصیات اور ٹاپکس جو ہے اس یونٹ کے اندر ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم سمجھیں تو بلاغت الواضح اگر پورا پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد یہی سب سے بڑا یونٹ ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں بلاغت الواضح
واضح ہے، یعنی ففتھ یونٹ، اور اسی طریقے سے سیونتھ یونٹ، اور اسی طریقے سے فرسٹ یونٹ، یہ تین یونٹ جو ہے کافی طویل ہیں۔ باقی ٹینتھ یونٹ ایسا ہے جس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کے اندر گرامر، سر فلم نحو، معلومات عامہ، سب کچھ پڑھنا رہتا ہے، تو اس کا تو کوئی جو ہے ڈیفائن سلیبس ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، الشاعر والناقد اليمني الذي تناولت مؤلفاته تاریخ الشعر القدیم، یہ جو ہے ویکیپیڈیا سے اٹھائی ہوئی عبارت ہے۔ شاعر ہے، ناقد، یمنی ناقد ہیں، جنہوں نے اپنی تالیفات میں جو ہے شعر قدیم کی تاریخ کا جو ہے ذکر کیا ہے، تو یہ جو ہے عبداللہ البردونی صاحب ہیں، جن کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ باقی کی تین شخصیات بھی یمن سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جو ہے دوسرے دوسرے فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں، انہی کے بارے میں یہ اس بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو ہے شعر قدیم کی تاریخ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے مؤلفات میں اٹھائی ہے، اور جو ہے انہی کے بارے میں ہے یہ بات جو ہے ویکیپیڈیا میں اور اسی طریقے سے گائیڈ وغیرہ میں موجود بھی ہے۔ نیکسٹ ہے، عین الجواب الذی لیس صحیحا، یعنی وہ جواب مجھے بتائیے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ کس کے بارے میں صحیح نہیں ہے؟ محمد عبدہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ تو محمد عبدہ کے بارے میں پہلی بات کیا کہی جا رہی ہے کہ کان قاضیا لعدت سنوات، بالکل صحیح بات ہے، وہ کئی سال کے لیے قاضی تھے اور مختلف جگہوں پر انہوں نے قضا کے فرائض انجام دیے ہیں۔ دوسری بات ہے، شرح مقامات الحریری، تو بہت باریک جو ہے غلطی انہوں نے دکھائی ہے، مقامات حریری کی شرح نہیں کی ہے، مقامات بدیع الزماں حمزانی کی شرح کی ہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے، یہی جواب ہو جائے گا، لیسا صحیحا، یہی جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کانا مفتیا للدیار المصریہ، بالکل بات صحیح ہے، یعتبر من ابرز المجددین فی الفقہ الاسلامی فی العصر الحدیث، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، با جو ہے صحیح نہیں ہے۔ چلیے نیکسٹ ہے، عین الکتاب الذي ترجمه رفاع رافع التتاوی مما یلی، اس کتاب کا نام بتائیے جو کتاب رفاع رافع التتاوی نے جو ہے ترجمہ کی ہے۔ تو اس سوال کے اندر بھی تھوڑی سی دقت مجھے دکھی ہے۔ مبادئ الہندسہ، یہ کتاب بھی ایسی ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب و مناہج الالباب المصریہ فی مباحث الآداب العصریہ، اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے، لیکن کتاب قلائد المفاخر فی غریبی عوائد الاوائل والاواخر، اس کتاب کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ دو کتابیں ایسی ہیں جو کہ مترجم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نائیے سے جو ہے اس کا دو جواب بننا چاہیے، جہاں تک میں تحقیق کر پایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور آنسر کی میں بھی جو ہے امید ہے کہ یہ دونوں جواب جو ہے مانے جائیں گے، الف اور جیم دونوں۔ چلیے نیکسٹ ہے، لیس من آثار خلیل مطران، خلیل مطران کے آثار میں سے نہیں ہے، مرآت الایام من ملخص التاریخ العام، یہ ان کی کتاب ہے، الی الشباب، ان کا قصیدہ ہے، دفع الحجنہ فی ارتداء اللکنہ، یہ ان کی نہیں ہے، یہ معروف الرصافی صاحب کی کتاب ہے، لہٰذا جو ہے جیم جو ہے جواب ہو جائے گا لیسا، ٹھیک ہے نا، جیم جواب ہو جائے گا۔ آثار الباکبک انہی کے قصائد میں سے ہے۔ چلیے نیکسٹ سوال ہے، القاص والروائي المصری یحییٰ حقی کان اصلا، وہ قصہ نگار، روایہ نگار جن کا نام یحییٰ حقی ہے، جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ تھے کیا؟ کاتب کے علاوہ جندی تھے، محامی تھے، مہندس تھے، طبیب تھے، تو وہ محامی تھے یعنی لائر تھے، اور لائر کے فرائض بھی انجام کچھ وقت کے لیے دیا ہے، اس کے بعد جو ہے فلی طور پر جو ہے یہ کتابت کی طرف آ گئے تھے اور جو ہے لکھنے لگے تھے۔ چلیے نیکسٹ سوال ہے، عین ما ہوا غیر صحیح عن نجیب محفوظ، کون سی بات نجیب محفوظ کے بارے میں صحیح نہیں ہے؟ ولد نجیب محفوظ عام 1911، بالکل بات صحیح ہے، 1911 میں پیدا ہوئے۔ قام بزیارت پیرس للدراسات العلیہ، بالکل بات صحیح نہیں ہے، دراسات اولیاء کے لیے پیرس نہیں گئے تھے۔ عمل سکریٹریا فی وزارت الاوقاف، بات بالکل صحیح ہے۔ حصل على جائزة نوبل فی الادب العربی، بات بالکل صحیح ہے۔ تو یہاں پر با جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا، با جو ہے جواب ہو جائے گا، اور جو ہے نجیب محفوظ پیرس پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ چلیے نیکسٹ ہے، رائد المسرحیہ ذہنیہ، مسرحیہ ذہنیہ کے رائد کون ہے؟ تو مسرحیہ ذہنیہ کے رائد توفیق الحکیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے نیکسٹ سوال ہے، آسان سوال ہے، کافی بار پوچھا گیا ہے،
نیکسٹ ہے مسرحیہ البخیل من تالیفات، مسرحیہ بخیل کس کی تالیفات میں سے ہے؟ تو مسرحیہ بخیل جو ہے مارون نقاش کی تالیفات میں سے، مارون نقاش نے کل 3 تالیفات کی ہیں مسرحیہ کی، 3 مسرحیات لکھیں جس میں سے ایک مسرحیہ بخیل ہے، اور یہ اٹلی گئے تھے، وہیں سے مسرحیات کا فن سیکھ کر آئے تھے، اس کے بعد 3 تالیفات کی۔ ایک بار سوال پوچھ لیا تھا کتنے تالیفات کی ہیں، اور اسی طریقے سے کبھی اس کا ٹاپک پوچھ لیتے ہیں، کبھی تینوں مسرحیات کے نام پوچھ لیتے ہیں، کئی طریقے سے یہ سوال جو ہے بن چکا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا المسرحی الشہیر الذي عمل محامیا وذکر تجاربہ فی یومیت النائب فی الارياف، کہ وہ مسرحیہ نگار جو مشہور مسرحیہ نگار جس نے بطور محامی کے، بطور لوئر کے کام کیا ہے، اور اپنے لوئر کے درمیان لوئر کا کام کرتے ہوئے ان کو جو پریشانیاں فیس ہوئی ہیں، جو چیزیں انہوں نے محسوس کی، ان چیزوں کو انہوں نے اپنے ایک روایہ کے اندر ذکر کیا جس کا نام رکھا یومیات النائب فی الارياف، یعنی بیسکلی یومیات النائب فی الارياف کس کی کتاب ہے؟ تو یہ جو ہے توفیق حکیم کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ صدرت عام 1937 وشاهد من حوادث وقصة التي عرضت عليه أثناء عمله في القضاء في أحد مناطق الريف المصري، یہ سب چیزیں یہاں پر مذکور ہیں۔ چلیے نیکسٹ ہے انشأ خلیل مطران صحیفہ نصف شہریہ اسمہا، یعنی خلیل مطران نے 15 روزہ یعنی جو ہے نصف ماہی جو ہے مجلہ جو ہے شروع کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ تو المجلہ المصریہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ العروہ الوثقی یہ تو محمد عبدہ کا تھا۔ المنار یہ بھی رشید رضا کا آئی تھنک تھا۔ روز یوسف یہ تو آپ کے جو ہے یہ روز یوسف جو ہے ان کا تھا، ہمارے اندر رائٹر ہیں ہمارے کورس میں، ان کی والدہ کا تھا، نام مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجلہ مصریہ جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا۔ چلیے نیکسٹ سوال ہے جلس محمد علی علی عرش مصر، یعنی محمد علی مصر کے تختے پر کب بیٹھے، کب انہوں نے مصر کے تختے پر بیٹھ کر حکومت کرنا شروع کی؟ تو 1805 کے اندر مصر کے تختے پر بیٹھے ہیں، 1758 کے اندر نہیں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں 1801 کے اندر بیٹھے ہیں، 1805 اس کا جواب ہوگا، کہیں کہیں پہ جو ہے ادھر ادھر لکھا ہوا ہے تو اس کو یاد نہیں کیجیے گا، 1805 یاد کیجیے گا، 1805 ہی جواب بنے گا اس کا۔ نیکسٹ ہے آپ کا سوال اذا الشعب یوما اراد الحیات فلا بد ان یستجیب القدر، یہ جو ہے بیت کافی زیادہ مشہور ہے اور کافی اچھا بیت ہے، اور تونس کا جو نیشنل اینتھم ہے اس کے اندر بھی اس قصیدے کے کچھ ابیات جو ہے لیے گئے ہیں اور جامعہ کے سلیبس میں بھی داخل ہے، لہٰذا ایسی چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ یہ جو ہے ابو القاسم الشابی کے جو ہے ابیات ہیں، ابو القاسم الشابی کے ابیات ہیں جو کہ انہوں نے 1933 کے دوران لکھا تھا، اور تونس کا جو وطنی نشید ہے، قومی ترانہ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے اس کے جو ہے کچھ ابیات کا ذکر کیا گیا ہے، کافی اچھا قصیدہ ہے، ایک بار ضرور پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، اور کافی آسان اور سہل زبان کے اندر میٹافورس کا استعمال کر کے طنزیہ جو ہے کڑوا طنز جو ہے کیا گیا ہے لوگوں پر، اور لوگوں کو نیند سے اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ روایہ احلام شہرزاد من تالیفات، احلام و شہرزاد کس کی تالیفات میں سے ہے؟ تو احلام و شہرزاد آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے طه حسین کی تالیفات میں سے ہے۔ شہرزاد کر کے کافی ساری کتابیں ہیں جو آپ کے نئے والے نوٹس میں جو ہے مذکور ہوگی، ان کتابوں کا ذکر ہوگا، اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ نیکسٹ ہے امیر القوافی قد اتیت مباین وحزی وفود الشرق قد بایعت معی، یہ شعر بھی کافی زیادہ مشہور ہے، یہ حافظ ابراہیم نے یہ شعر کہا تھا، اور یہ شعر کس کے بارے میں کہا تھا؟ احمد شوقی کے بارے میں کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ 1927 میں کہا تھا، جب جو ہے احمد شوقی کو جو ہے امیر الشعراء کا لقب دینے کے لیے جو ہے ایک میٹنگ قائم کی گئی تھی، ایک پروگرام بنایا گیا تھا، اس پروگرام میں جو ہے انہوں نے یہ شعر کہا تھا 1927، ٹھیک ہے نا۔ کس نے کہا تھا؟ حافظ ابراہیم نے کہا تھا۔ چلیے نیکسٹ سوال ہے تأثر المسرح العربی، عربی مسرحیہ نگاری کس سے متاثر ہے؟ ہندوستانی ادب سے، اوروبی ادب سے، صینی ادب سے، یونانی ادب سے، یورپین ادب سے متاثر ہے۔ اٹالیا جب گئے تھے تو وہاں سے جو ہے مارون نقاش سیکھ کر آئے تھے، اس کے بعد دوسرے لوگ جب دوسری جگہوں پر گئے تو وہاں سے بھی سیکھ کر آئے، لیکن پہلا پہل جو ہے اٹالیا سے سیکھ کر آئے تھے مارون نقاش، اور پہلا مسرحیہ تو بخیل لکھا تھا جس کے بارے میں پیچھے سوال گزر چکا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے لیس من عناصر روایہ، روایہ کے عناصر میں سے نہیں، یہ چیزیں بھی آپ کو پڑھائی جاتی ہیں کہ قصہ کے عناصر کیا ہے، روایہ کے عناصر کیا ہے، مسرحیہ کے عناصر کیا ہے، تو ان چیزوں کو بھی دھیان رکھنا ہے، ان کو صرف پڑھانے کے حد تک نہیں رکھنا ہے، اس کو یاد بھی کر کے رکھنا ہے۔ الشخصیات، الفکرہ، الحبکہ، الغنا، تو حبکہ، فکرہ اور شخصیات یہ تو کسی بھی قصے کے جو ہے عناصر میں سے پایا جاتا ہے، چاہے مسرحیہ ہو، کہ روایہ ہو، یا قصہ قصیرہ ہو، یا قصہ طویلہ ہو، سب کے عناصر میں شخصیات، فکرہ
اور حب کا آئے گا، لیکن غنا جو ہے ان کے عناصر میں سے نہیں ہے، لہذا دال جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے الروائي الذي اشتهر بروايته التاریخیہ، وہ روایت نگار جو اپنے تاریخی روایات کی وجہ سے جو ہے مشہور ہوئے۔ تو نجیب محفوظ بالکل یہ نہیں ہے، یہاں پر جواب نہیں بنے گا۔ طه حسین یہاں پر یہ بھی جواب نہیں بنے گا۔ ہاں، جرجی زیدان جو ہے یہاں پر جواب بن جائیں گے، اور جرجی زیدان نے تقریباً 22 یا 23 جو ہے روایت تاریخیہ لکھی ہیں۔ ان کی پوری لسٹ آپ کی جو ہے ویڈیو میں موجود ہوگی، اسی طریقے سے جن لوگوں نے گائیڈ منگائی ہوگی تو گائیڈ میں موجود ہے۔ ان تمام کے جو ہے ٹاپکس بھی ہمیں یاد کرنے ہیں، کیونکہ پیچھے ٹاپک بھی پوچھ لیا تھا، اور ان تمام کے نام بھی یاد رکھنے ہیں کہ وہ تمام تاریخی روایات کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جرجی زیدان کی جتنی بھی روایات ہیں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ چلیے نیکسٹ آپ کا سوال بنتا ہے الروائي الذي عمل كبحار وكتب عن البحر والسفن كثيرة، یعنی وہ کون سا روایہ نگار ہے جس نے بطور ملاح کے کام کیا ہے اور سمندر اور کشتیوں کے بارے میں کافی زیادہ روایات کے اندر ذکر کیے چیزوں کی؟ حنا مینا، احلام مستغانمی، عبد الرحمن منیف، لیلا عثمان۔ تو حنا مینا جو ہے کے بارے میں یہ بات جو ہے کہی جا سکتی ہے، حنا مینا۔ چلیے نیکسٹ ہے آپ کا غلط پیئر چننا ہے۔ محمود تیمور البتل، بالکل بات صحیح نہیں، محمود تیمور کی بتل نہیں ہے، بتل کس کی ہے؟ یوسف ادریس کی ہے۔ باقی سارے آپشن صحیح ہیں، یوسف ادریس علیہ کذالک صحیح ہے، یہ حقی جو ہے قندیلیات صحیح ہے، زکریا تعمیر القنفت صحیح ہے یا القنفذ یہ بھی صحیح ہے، لہٰذا جو ہے ایک نمبر جو ہے جواب غلط ہو جائے گا، البتل یوسف ادریس کی ہے، محمود تیمور کی نہیں ہے۔ چلیے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ عین الزوج الخطا مما یلی، جو غلط آپشن ہے وہ چوز کرنا ہے۔ علی احمد سعید ادونیس، خلیل مطران، نازک ملائکہ، نزار قبانی۔ تو نیچے سے دیکھتے ہیں، نزار قبانی سوریا سے تعلق رکھتے ہیں، نازک ملائکہ عراق سے ہیں، خلیل مطران لبنان سے ہیں، لیکن جو ہے سوریا جب کہا جاتا ہے تو اس کے اندر لبنان داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب لبنان کہا جائے تو اس کے اندر سوریا داخل نہیں ہوتا ہے، لیکن جب سوریا کہا جائے تو اس کے اندر لبنان داخل ہوتا ہے۔ اس ناحیے کو دیکھتے ہوئے ہم علی احمد سعید ادونیس جو کہ سوریا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ والا آپشن جو ہے غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ والا آپشن غلط ہو جائے گا، لیکن اس طریقے کے سوال نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اب جو ہے تمام یہ کنٹریز جو ہے ڈیفائن ہو گئی ہیں، اور جو ہمارے کتابوں کے اندر بھی جو لکھا ہوتا ہے نارملی وہ جو ہے اسی حساب سے لکھا ہوتا ہے کہ کون سوریا کا ہے کون لبنان کا ہے۔ جو سوریا کا یعنی دمشق کا ہے اس کو سورین لکھا جاتا ہے، اور جو لبنان کا ہے وہ لیبین لکھا جاتا ہے، تو لہٰذا ایسے سوالات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن دیکھتے ہیں کیا معنی ہے جو ہے ہمارے ایگزامنر صاحب نے جو ہے، اور باقی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتا ہے اس سوال کے تعلق سے۔ چلیے نیکسٹ ہے، یہاں پہ بھی جو غلط پیئر ہے وہ چوز کرنا ہے۔ محمود سامی البارودی، محمود سامی البارودی کہنا جندین و شاعرن، بالکل بات صحیح ہے، رب السیف والقلم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ خلیل مطران شاعر و رئیس تحریر مجلہ، یہ بھی بات صحیح ہے، مجلہ مصریہ۔ فدوہ طوقان ام الشعر فلسطینی، بالکل بات صحیح ہے۔ نازک ملائکہ شاعرہ ملقبہ بام تمام، یہ بات بھی فدوہ طوقان کے بارے میں ہی کہی جاتی ہے، نازک ملائکہ کے بارے میں نہیں کہی جاتی ہے۔ نازک ملائکہ کے بارے میں جو سب سے مشہور بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ رائدۃ الشعر الحر، ٹھیک ہے؟ شاعرہ ملقبہ بھی تمام نہیں کہا جاتا ہے، لہٰذا 4 نمبر اس کا جواب غلط ہو جائے گا۔ نیکسٹ جو سوال ہے ہمارا، یہاں پہ بھی میچ کرنا ہے کتابوں کو اور اسی طریقے سے جو ہے رائٹرز کو۔ روایت سارا، سارا کس کی ہے؟ عقاد صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ عدو البشر کس کا ہے؟ عبد الحمید جودہ السحار کا ہے۔ جداول بلامہ کس کا ہے؟ ثروت بازا کا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم ثانی کس کا ہے؟ ابراہیم المازنی۔ ثروت بازا کون ہے؟ عزیز بازا کی بیٹی کا نام ہے ثروت بازا۔ چلیے تو اس طریقے سے جواب ہمارا بن جائے گا اے کا 4، بی کا 1، جیم کا 3، دال نمبر اس کا جواب بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ دال۔ نیکسٹ ہے سلما فی العمود الف مع ما يناسب فی العمود با وعین المجموعہ، صحیح ہے، یہاں بھی وہی 4 کتابیں ہیں، 4 شخصیات ہیں، میچ کرنا ہے۔ عمر ابو ریشہ، عمر ابو ریشہ کا جو ہے آپ کو ہو جائے گا غنیت فی ماتمی۔ فدوہ طوقان اللحن الاخیر، ندار قبانی سامبا، بدر شاکر السیاب آپ کے اظہار زابلہ۔ یہ تمام کتابیں ایسی جو بارہا پوچھی گئی ہے، کوئی نئی کتاب یہاں پر نہیں ہے، سب پوچھی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے کوئی بھی سوال ابھی نیا نہیں آ رہا ہے۔ 1 کا 2، بی کا 3، جیم کا 4، دال کا 1، 2 جیم نمبر اس کا جواب ہے۔ یہاں پر تقریباً 23 کوشچن جو 7th یونٹ سے پوچھے گئے تھے،
وہ ختم ہوتے ہیں، اب ہمارا ایتھ یونٹ شروع ہوتا ہے۔ ایتھ یونٹ کے اندر تقریباً یہ بھی سیونتھ یونٹ سے جڑا ہوا ایک یونٹ ہے، چھوٹا سا یونٹ ہے۔ اس کے اندر ان مدارس کے بارے میں، ان اتجاہات کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہوتا ہے جن اتجاہات سے جو ہے نئی عربی ادب کی شاعری نثر نگاری جو ہے متاثر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کورس بھی یونٹ بھی چھوٹا سا ہے، 5-6 ٹاپکس ہیں جو پڑھنا ہے: کلاسیک جدیدہ، رومانسیہ، واقعیہ، رمزیہ، شعر الہور، مدرسۃ الدیوان وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال ہے، مدرسۃ الدیوان یہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ حرکت الاصلاح الاجتماعی، اصلاح اجتماعی یعنی سوشل اصلاح کی تحریک ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حرکت تجدیدیہ للشعر العربی، عربی شاعری کی تجدیدی تحریک ہے، یہ بات صحیح ہے۔ یعنی جو ہے عربی شاعری کے اندر جو ہے جدت لانے کے لیے، تجدیدیت لانے کے لیے، نیا پن لانے کے لیے اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی اس کا جواب ہو جائے گا، 12 نمبر۔ نیکسٹ سوال ہے، الشاعر الذي دعم الحركة الأدبية في المهجر الجنوبي ماديا، وہ شاعر جنہوں نے ادبی تحریک کی مدد کی، ہیلپ کی، ساتھ دیا مہجر جنوبی کے اندر، یعنی عثبہ اندلسیہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ کون ہے؟ تو میشال معلوف ہیں، الیاس فرحات ہیں، اسکندر خوری ہیں، جورج عصاف ہیں۔ تو میشال معلوف کے بارے میں یہ بات جو ہے کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے ہیلپ کی تھی، ان کی فیکٹری تھی وہاں پر، اور وہ مادی ناحیے سے کافی زیادہ مضبوط تھے، لہٰذا انہوں نے جو ہے عصبہ اندلسیہ کی باغ ڈور سنبھالی تھی، مدد کی تھی اس کی۔ نیکسٹ سوال ہے آپ کا، عین المجموعہ صحیح ہے، اس طریقے کا ایک نیکسٹ سوال آتا ہی آتا ہے کہ صحیح اعضا کی جو ہے پہچان کیجئے، اس کا گروپ ہمیں بتائیے جس کے اندر تمام شخصیات جو ہے عصبہ اندلسیہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ عقل الجر، اسماعیل صبری، الیاس فرح۔ تو اسماعیل صبری صاحب کس سے ہیں؟ اسماعیل صبری آپ کے الحرکہ کیا کیا کہتے ہیں، پہلی تحریک الکلاسیکیہ الجدیدہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے عثبہ اندلسیہ سے نہیں ہے۔ عبد الرحمن صدقی، یہ جو ہے عثبہ اندلسیہ امریکہ نہیں گئے تھے، مصر سے تعلق رکھتے تھے۔ قیصر خوری، ریاض معلوف، نجیب یعقوب، یہ تینوں جو ہے شخصیت ہو سکتی ہے جو کہ عثبہ اندلسیہ سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میشال معلوف، رشید ایوب جو ہے رابطہ قلمیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ تین جو ہے، تینوں کے اندر جو ہے ایک ایک ہٹ جاتے ہیں، اور چوتھا جیم بچ جاتا ہے جو کہ صرف وہ تمام شخصیات ہیں جو کہ عثبہ اندلسیہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور جیم ہی اس کا جواب ہونا چاہیے۔ نیکسٹ سوال ہے، یہاں پہ ختم ہوئے 3 سوالات تھے آئی تھنک جو ہے 8 یونٹ سے۔ اب ہمارا 9 یونٹ آتا ہے۔ 9 یونٹ بھی کافی زیادہ اہم ہے، اور یہ یونٹ ان شخصیات پر مشتمل ہے، یہ شخصیات ہندوستان کے اندر رہ کر جو ہے عربی ادب کی جنہوں نے خدمت کی، عربی زبان کو ترقی دینے میں، عربی علوم کو آگے بڑھانے میں، اور ان تمام چیزوں میں انہوں نے جو ہے خدمت انجام دی اپنی، اور جو ہے اس کے اندر انہوں نے شہرت پائی۔ یہ کل جو ہے 17-18 شخصیات ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ امہات الکتب بھی ہیں جو بڑی کتابیں ہیں عربی زبان کی ہندوستان کے اندر، ان کا بھی ذکر ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو 17-18 شخصیتیں اور 8-10 کتابیں جو ہے کل بنتی ہیں جن کو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، کافی تفصیل سے جو ہے آپ کو ویڈیوز میں پڑھایا گیا ہے۔ پہلا سوال ہے، کتابوں کے نام ہیں اور دوسری طرف شخصیتیں ہیں، آپ کو بتانا ہے کہ کون سا پیئر صحیح ہے۔ ماذا خسر العالم بن ہدایت المسلمین، یہ کس کی ہے؟ تو یہ جو ہے آپ کے ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب کی ہے۔ القصیدہ العمریہ عمر قاضی بلد کوتی کی ہے۔ الہدیہ السعدیہ کس کی ہے؟ فضل حق خیر آبادی کی ہے یا فیض حسن سہارنپوری کی ہے؟ آپ کا فضل حق خیر آبادی۔ ہاں، فضل حق خیر آبادی کی ہے، ٹھیک ہے، گڈ۔ اور جو ہے التحفہ صدیقیہ جو ہے فیض حسن سہارنپوری صاحب کی ہے۔ 1 کا 2، بی کا 4، اور اسی طریقے سے جیم کا 1، دال کا 3، یہ جواب ہو جائے۔ چلیے، يشتمل الفصل الثاني من كتاب سبحة المرجان في آثار ہندوستان على، یعنی جو ہے دوسرا فصل کس چیز پر مشتمل ہے سبحة المرجان کا؟ 4 فصول پر مشتمل ہے سبحة المرجان۔ سوال یہ ہے کہ دوسرا فصل جو ہے کس بات پر مشتمل ہے؟ دوسرا فصل تراجم العلماء الهنود المسلمین پر مشتمل ہے، الف جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے، کتاب تاج العروس لمرتضی زبیدی شرح شامل۔ تاج عروس جو کہ مرتضی زبیدی صاحب کی کتاب ہے، وہ کس چیز کی شرح ہے؟ یہ پوچھا جا رہا ہے سوال میں۔ قاموس فیروز آبادی کی، یہی والا جواب اس کا صحیح بھی ہے، پہلا والا ہی۔ القاموس للفیروز آبادی کی شرح کیا ہے؟ تاج العروس، ٹھیک ہے نا؟
चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका। किताब तोहफतुल मुजाहिदीन मिन तालिफात, तोहफतुल मुजाहिदीन किन की तालिफात में से? उमर काजी बलनकुती की तालिफात में से है? नहीं। शेख अहमद जैनुद्दीन अल मुअब्बरी अल मलियाबारी की तालिफात में से है? बिल्कुल, बात सही है, ठीक है ना। इनको जैनुद्दीन असगीर या जैनुद्दीन सानी भी कहा जाता है, ठीक है ना। बा इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किताब अबजदुल उलूम मिन तालिफात, अबजदुल उलूम किन की तालिफात में से है? तो ये जो है नवाब सिद्दीक हसन खां की तालिफात में से है। नेक्स्ट सवाल है आपका। यहाँ पर खत्म होते हैं सवाल, ठीक है। अभी तक 9 यूनिट के सवाल थे, और 9 यूनिट के सवाल को इन्होंने 66 क्वेश्चन में खत्म कर दिया है। प्लस 34 क्वेश्चन जो है सिर्फ जो है 1 यूनिट यानी 10th नंबर यूनिट से रखा है, ठीक है ना। और 10th नंबर यूनिट को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। 10th नंबर यूनिट दर हकीकत जो है इसके अंदर तर्जमा निगारी भी पूछी जाती है, तत्बीकात लुगविया भी है, मालूमात आम्मा भी है, इल्म सर्फ के सवालात भी होते हैं, इल्म नहव के सवालात भी होते हैं, तरतीबुल जुमल के सवालात भी होते हैं। इस तरीके के सारे सवालात होते हैं। और आगे जो भी पेपर होगा, चाहे अभी जो हमारा कश्मीर में पेपर होने वाला है एक और, क्या कहते हैं, 12th वाला, उसके अंदर भी ग्रामर के भर भर के क्वेश्चन आएंगे। लिहाजा जो है ग्रामर को अच्छा कीजिए, ग्रामर को पढ़िए। तकरीबन 40 बेसिक वीडियो जो ग्रामर की है वो आपके जो है यूट्यूब पर अपलोड है। उसके अंदर अगर तमाम वीडियोस को आप देख लेते हैं तो बहुत कुछ आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ऐसी चीजों को हमने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रख रखा है। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत से उसको देखते हैं या कितनी जल्दी उसको कवर करते हैं। सारी चीजें मौजूद हैं यूट्यूब पर। चलिए, तो पहला जो हिस्सा इसका अल मुफरदात लुगविया व ताबीरात अशाया, यानी मुफरदात लुगविया से सवालात बने हैं। और तकरीबन 10-11 सवाल हैं ऐसे। पहला, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मुस्तलह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो है इसका तर्जमा क्या है? अल हुक्मुल आलमी अल जदीद, अल अमरुल आलमी अल जदीद, निज़ामुल मुज्तमा अल जदीद, अन निज़ामुल आलमी अल जदीद। तो अन निज़ामुल आलमी अल जदीद जो है इसका तर्जमा होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है ना, अन निज़ामुल आलमी अल जदीद। दूसरा है लाइव टेलीकास्ट ऑफ द प्रोग्राम, इज़ाअतुल बरनामज अन तरीक़ अल हवा, इज़ाअतुल बरनामज बगैर इनक़िता, अलबस्सुल हय्य लिल बरनामज। तो अलबस्सुल हय्य लिल बरनामज जो है इसका जवाब हो जाएगा लाइव टेलीकास्ट ऑफ द प्रोग्राम। नए वाले गाइड में जो नया पब्लिश हुआ है उसके अंदर तकरीबन हमने तमाम पुराने जितने भी जो है वर्ड मीनिंग से 15-20 सफ़हात में जो है उसको जो है रख दिया है। उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत सारे जो ये सब सवालात ऐसे हैं जो उसमें आ चुके हैं, ठीक है। ये अक्सर जो आपके वर्ड मीनिंग वाले सवालात जो सेट के लेवल पर जो सवालात आते हैं उनमें से अक्सर सवालात ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आ गए होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये इसका जो है तर्जुमा क्या होगा अरबी में? हुर्रियतुल फिक्र, हुर्रियतुल कलाम, हुर्रियतुल ताबीर, हुर्रियतुल नुत्क। तो हुर्रियतुल ताबीर जो है इसका जवाब होगा, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और बाकी जो है मुजीबुर रहमान सर की, जो जेएनयू वाले हैं, प्रोफेसर मुजीबुर रहमान सर, उनकी एक बहुत अच्छी किताब आई है। मैं 2 किताबें आपको रिकमेंड करूंगा तर्जुमा निगारी सीखने के लिए। एक किताब जो है प्रोफेसर हबीबुल्लाह सर की, जो काफी पहले आई थी, बेसिक के लिए बहुत अच्छी किताब है, और जरा बड़े बड़े अल्फाज में लिखी हुई है, जैसा कि मुझे ज्यादा पसंद है। उनकी किताब दुरूस फिर तर्जमा सोफिया, जब उसको आप पढ़ लें तो नेक्स्ट लेवल पर पढ़ें आप जो है उनकी किताब प्रोफेसर मुजीबुर रहमान सर की किताब लास्ट ईयर आई थिंक जो है वो आई है। जेएनयू वाला में पूछिएगा, किताब घरों में भी जो है मिल सकती है कश्मीर वगैरह के। वो किताब भी काफी ज्यादा अहम है ऐसे पेपर्स के लिए, क्योंकि ये सब चीज ताबीरात वो हैं जो पेपर में आती रहती हैं, नॉर्मली यूज होती रहती हैं। तो उसको याद करने के लिए वो किताब बहुत अहम है। तो ये दोनों किताबें जो है आप अपने एमए में रहते हुए अच्छे से अजबर कर लें, इंशाल्लाह आगे आपको काफी ज्यादा फायदा करेंगी, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि जो है दोनों किताबों से आप फायदा उठाएंगे। बाकी जो है पीडीएफ से पढ़ना छोड़ दीजिए। जो लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं, आप पीडीएफ भेज दीजिए, वो वाली पीडीएफ भेज दीजिए। कुछ पढ़ाई नहीं होती है मोबाइल की पढ़ाई, ठीक है। आपके पास किताब है, किताब को लाल पीला कीजिए, उसमें निशान लगाइए, उसको बार बार खोल के देखिए। उस पढ़ाई में जो याद रहता है वो पीडीएफ पीडीएफ में याद नहीं रहता है। बाकी तलाश कीजिएगा तो पीडीएफ आपको नेट पे जो है हबीबुल्ला सर वाली मिल भी जाएगी। हो सकता है मुजीबुर रहमान सर वाली नहीं मिलेगी, लेकिन हबीबुल्ला सर वाली मिल जाएगी। मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर आप लोग इल्म से मोहब्बत करते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो कुछ किताबें खरीदा कीजिए, और उन किताबों को जो है उनकी हिफाजत भी कीजिए और उनसे इल्म भी हासिल कीजिए। खाली पीडीएफ पीडीएफ खेलने से कुछ नहीं होता है। मोबाइल में जो है हजारों किताबें पढ़ी हुई, पढ़ने का कोई तौफीक नहीं होता है, इल्ला माशा। चलिए, नेक्स्ट जो है
آپ کا سوال ہے مصطلح WTO ترجمۃ الى العربیہ، WTO کا عربک ترجمہ کیا ہے؟ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اس کا فل فارم ہے، منظمۃ التجارہ العالمیہ، ٹھیک ہے نا، منظمۃ التجارہ العالمیہ۔ نیکسٹ سوال ہے آپ کا امنسٹی انٹرنیشنل، پرانے سوالات ہیں یہ سب۔ امنسٹی انٹرنیشنل کا عربک کیا ہوتا ہے؟ منظمۃ العفو الدولیہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ہے نیگوسیشن، کافی بار آ چکا ہے، ایم اے کے سوالات میں بھی آ چکا ہے یہ۔ نیگوسیشن کا مطلب ہوتا ہے مفاوضہ، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی نیا ورڈ نہیں آیا ابھی تک۔ نیکسٹ ہے مبیعات التجزیہ، مبیعات التجزیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریٹیل سیلز، یعنی جو ایک ہوتا ہے آپ کے بلک میں سیل جو کرتے ہیں ہم جو ہے آپ، ایک ہوتا ہے ریٹیل، ریٹیل پرائز ہوتی ہے، اسی طریقے سے بلک پرائز ہوتی ہے، اس کو بلک والے کو کچھ اور ٹرم یوز ہوتا ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو ریٹیل سیلز کے لیے مبیعات التجزیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے نیکسٹ ہے القضاء علی، قضاء علی مطلب ہوتا ہے ٹو ایلیمینیٹ، یعنی جو ہے ختم کر دینا، جو ہے آپ نے جو ہے کافی بار یہ ورڈ دیکھا ہوگا جب کبھی جو ہے کسی ٹیررسٹ وغیرہ کے بارے میں کوئی نیوز آتی ہے تو قضاء علی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا الناشیہ، پرانا لفظ ہے، الناشیہ مطلب ہوتا ہے ایمرجنگ، ٹھیک ہے، الشرکات الناشیہ ایمرجنگ کمپنیز، اللاعب الناشی، اسی طریقے سے جو ہے اس طریقے کے ورڈز کافی یوز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے آپ کا کہ اب یہاں پر ایک ورڈ ہے، کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کے نام ہیں، اور عربی کے لیے اور انگلش میں بھی آپ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر جانور کے آواز کو الگ الگ ورب سے وہ کیا جاتا ہے، اور اس طریقے کا سوال JNU کے PhD کے پیپر میں آ چکا ہے، یہ نیا سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی پتا پوچھا جا رہا ہے کون سا لفظ صحیح بیٹھ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الذئب یعوی صحیح ہے، زیب کے لیے یعوی لفظ آتا ہے، جو بھیڑیے کی بولنے کی آواز ہوتی ہے اس کو یعوی سے ہم جو ہے یہ کرتے ہیں۔ الفرس یخور بالکل صحیح، یخور ہم کس کے لیے؟ سور کے لیے یوز کرتے ہیں، بیل ویل کے لیے یوز کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ کلب ینبح بھوکنے کو کہتے ہیں ینبح، صحیح ہے۔ الحمار ینحق بالکل صحیح ہے۔ تو یہ والا جو ہے غلط ہو جائے گا، با غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ الجواب الخطا۔ آپ کے AI صاحب کہتے ہیں چیٹ GPT، الجملہ خاطئة لغوية لأن الفرس هو الحيوان نوع من الخيل لا يخور، الصوت الذي يعرف بالخوار هو صوت عجل أو بقرة وليس صوت الخيل، لذلك العبارة غير صحيحة نحويا ومعنويا، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے آپ AI اور چیٹ GPT کا یوز کر کے بھی جو ہے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، بہت سارے سوالات۔ آپ ایک سوال یہ ڈالیے، اس کے بعد اس سے پوچھیے کہ جو ہے اور بھی دوسرے جانوروں کے جو ہے بولنے کا ورب بتائیے مجھے، تو باقی تمام ورب آپ کو دے دے گا، آپ ایک جھٹکے میں ساری چیزیں آپ دوبارہ سے ریوائز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے گرامر کے کوشچن آپ کو کوئی آیا پھنس رہے ہیں، آپ جو ہے مستثنی کا بحث کا کوئی کوشچن آیا پھنس رہے ہیں، آپ اس سے پوچھیے کہ مستثنی پر محیط جو ہے اور کوشچن مجھے بنا کر دو اور اس کی ایکسپلینیشن دو، آپ اس سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ عربی والے تھوڑا سا جو ہے ان سب چیزوں میں پیچھے رہتے ہیں، اگرچہ نئے بچے پیچھے نہیں ہیں، نئے بچے عربی کے ہوں چاہے کسی بھی زبان کے ہوں، وہ جو ہے کافی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان چیزوں سے، تو آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیے اور سیکھیے، جو ہے اچھا رہتا ہے۔ لیکن یہ دھیان رکھیے کہ 100% کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے نیٹ پر موجود، تو اپنا دماغ بھی کھلا رکھنا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے یہاں پر جو ہے الٹا متضاد، ہمیں جو ہے انگلش میں تو کافی زیادہ یاد کرایا جاتا ہے کہ جو ہے اس کا الٹا کیا ہوگا، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا، عربی والے بہت کم یاد کرتے ہیں یا کم یوز کرتے ہیں، کم جو ہے دھیان دیتے ہیں اس کی طرف، تو اس طریقے کا سوالات ہے، اس طریقے کا سوال پہلے بھی 2 بار آ چکا ہے۔ حبطت ارتفعت، اس کا الٹا ارتفعت، خرجا اس کا تو الٹا دخلا، اخذا اس کا الٹا آتا، فتح اس کا الٹا اقفلا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اے کا 3، اے کا 3، بی کا 2، بی کا 4، جیم کا 2 اور دال کا الف، یہ جواب ہو جائے گا اس کا۔ چلیے 100 نمبر کوشچن کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، بلکہ یہاں پر اس کا ختم ہوا ہے۔ اب جو ہے تصحیح جمل کے کوشچن ہیں، ابھی تک جو ہے تمام کوشچن پیپر دیکھیں گے 100 150 کوشچن جو ہے تصحیح جمل کے آ گئے ہوں گے، آپ ان کو اچھے سے اکٹھا کیجئے، ان کو اچھے سے دیکھیے، ان کو بار بار پڑھیے، اور ان کے اندر جو گرامر رولز ہو رہے ہیں ان کے جو ہے النحو الواضح سے جو ہے ریپیٹ کر لیجئے، تاکہ جو ہے آسانی رہے آپ کو آگے کوشچنز حل کرنے میں۔ پہلا سوال ہے کہ رتب یعنی ترتیب دیجئے، آپ ایک با معنی جملہ بنائیے، با معنی جملہ۔ دروس کا عادتاً متى تستذکر، تو متى تستذکر دروس کا عادتاً، یعنی جیم دال الف با، جیم دال الف با، یہ جواب جو ہے صحیح ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے عین الجملہ الصحیحہ مما یلی، آنے والے میں سے صحیح بتائیے۔ اہدى احمد الى صدیقہ کتاب، تو کتابن نہیں ہوگا، کتابن ہوگا، اس لیے غلط ہے۔ تبین لی ان هذا التاجر کاذبا،
अन्न हाज़ा ताजिरु काज़िबन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अन्न हाज़ा ताजिरा कादिबुन। अम तरत समाउ क़ब्ल क़लील, ये बिल्कुल सही है। याकुलु अलीयुन क़लीलुन, यही क़लीलन मिनल लहम, ठीक है ना। तो अलिफ बा दाल गलत है, जीम सही। चलिए नेक्स्ट है, अय्यन अल जुमला सहीहा मिम्मा यली, सही बताइए, जुमला सही है वो बताइए। सल्लम तो अल कादिमीन गैर सईदिन, गैर नहीं होना, मुसन्ना की बात जरूर पढ़ लीजिएगा नहुल वाज़े से एक बार। काफी ज्यादा मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं अपने टेस्ट सीरीज में इस टॉपिक से, ताकि क्लियर हो जाए। एक बार नहुल वाज़े उठाकर ये वाला टॉपिक 3 लेसन में मज़कूर है, तीनों लेसन को अच्छे से पढ़ के उसको एक बार जो है हल कर लीजिए, ठीक है। इसका बा सही, सल्लम तो अल कादिमीन गैर सईदिन, ठीक है। न गैरे न गैर, ठीक है, गैर तो हो ही नहीं सकता है। न गैरे न गैरो, गैर सईदिन, बा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आयन अल जुमला सहीहा मिम्मा यली, सही जुमला बताइए। मा असरा अल क़ितार, मा असरा अल क़ितार, मा असरा अल क़ितार, मा असरा अल क़ितार। मा अफ़अलहू और अफ़इल बिही, ये दो सेगे हैं आपके जो है, ठीक है ना, पहले ताज्जुब के। मा अफ़अलहू, हू की जमीर किसके लिए आती है, उसके लिए, मफूल के लिए। मा अफ़अलहू, मा असरा अल क़ितारा, ये सही हो जाएगा अलिफ का, ठीक है ना। चलिए ये भी पहले ताज्जुब का टॉपिक है, एक बार देख सकते हैं। अदद मादूद तो ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल अगर ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इंदहू अरबाता अशरत रुब्बियतन, अशरता नहीं, अशरता तो ठीक है, अरबाता नहीं होना चाहिए क्योंकि उल्टा होना चाहिए इसके। अरबा अशरता रुब्बियतन, ये बिल्कुल सही है। अरबाता अशरा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, यहाँ पे ता होना चाहिए। अरबा अशरा ये गलत है, यहाँ पे ता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो है बा नंबर सही है इसका। चलिए नेक्स्ट है, अय्यन अल जुमला सहीहा मिम्मा यली, ठीक है, सही जो है वो बताइए। दरस्तु फिल जामियाती खम्स सनतन, खम्स सनतन नहीं होना चाहिए, आपके जो है जमा आनी चाहिए, जमा मजरूर। खम सत्ता सनावातिन, सनावात सना मुअन्नस है तो खम सत्ता नहीं हो सकता है। खम्स सनावातिन बिल्कुल सही है। खम सो सनावात नहीं हो सकता क्योंकि मफूल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये तीनों गलत है, अलिफ बा और दाल, जीम इसका सही हो जाए। नेक्स्ट सवाल है आपका, रअसी तुलिमुनी कलीलन, रअसी युलिमुनी कलीलन, रअसी युलिमुनीही कलीलन, रअसी युलिमुहु कलीलन, रअसी युलिमुनी कलीलन, ठीक है। बा इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयन अल जुमला सहीहा मिम्मा यली, सही जुमला बताइए। उरीदु अक़लामन मुलव्वनन, अक़लाम मुलव्वन कैसे होगा, मुलव्वनतन। मुदर्रिसतुर रस्मी तलबा कैसे होगा, तलबत। मिन्ना जालिक अत्तालिबातु अहजरत कैसे हो जाएगा, जब फेल जमीर लौटानी है तो अहजर ना होना चाहिए ना, ठीक है। अंते लम तत्लुबी मिन्नी जालिका, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अंते लम तत्लुबी मिन्नी जालिका। आयन अल जुमला सही है, ये काफी ट्रिकी सवाल था, जिसको नहीं मालूम होगा वो गलत करके आया होगा। उम्मु सईदिन, ठीक है, उम्मु सईदिन मुदर्रिसतुन हानतुन, उम्मु सईदिन मुदर्रिसतुन हनीनतुन, उम्मु सईदिन मुदर्रिसतुन हनीनुन, उम्मु सईदिन मुदर्रिसतुन हनूनुन। ये हनून जो है मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है, और अल उम्मुल हनून कहा जाता है, के साथ जो है हनून यूज होता है, हनीनतुन या हानतुन यूज नहीं होता है। इस नाइये से दाल जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मु सईदिन मुदर्रिसतुन हनून। अय्यन अल जुमला सहीहा मिम्मा यली, ये वो शेर याद होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, जब जो है मदीना की जारियात ने गाया था, अगर वो शेर याद होगा तो ये सवाल जो है आसान होगा। तला अल बद्रु इलैना नहीं, तला शम्सु अलैना नहीं, तला तला अल नुजुमु नहीं। एक तो तला लात होना चाहिए, तलात होना चाहिए, ठीक है। और इलैना नहीं, अलैना, तला अल बद्रु अलैना, ये जो है इस तरीके का पूरा कसीदा है, अगर आप लोगों को याद होगा तो पता होगा। दाल जो है इसका सही हो जाएगा, तला अल बद्रु अलैना मसान। नेक्स्ट है, ये सवाल भी पीछे आ चुका है। अय्यन अल जुमला सही, इन्हीं अल्फाज के साथ, सबह अल खैर तहियतन नहीं होगा, मंसूब होने की कोई दलील नहीं है यहाँ पर। सबह अल खैर तहियतुन बिल्कुल सही है, ठीक है। और कालहा है, हा की जमीर सबह अल खैर की तरफ लौट रही है, सही है। सबह अल खैर तहियतुन कालहू नहीं हो सकता क्योंकि सबह अल खैर की तरफ लौट रही है। सबह अल खैर तहियतुन कालहा अहमद लिजुमलाइही, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हमें जो है ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है बा जो है इसका सही हो जाएगा, इसका आंसर।
चलिए, अय्यन अल जुमला सहीहा मिम्मा यली, लम यकुन लदैही वक्तन, लम तकुन लदैही वक्तन, लम तकुन लदैही वक्तुन, लम यकुन लदैही वक्तुन। कौन सा जवाब सही हो, कोई बता सकता है? लम यदुन लदैही वक्तुन जो है इसका जवाब होगा, दाल जो है इसका जवाब होगा। चलिए, नेक्स्ट जो है देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब क्यों होगा ये मुझे बाद में आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए ना जुमला सहीहा मिम्मा यली, इसमें से सही बताइए कौन सा जुमला है। ये भी किला और किल्ता के जो टॉपिक है वो भी काफी ज्यादा अहम है, वो भी याद रखना है। अलकत शुर्ततु कब्जा अला किलल मुजरिमान नहीं होगा, ठीक है ना। अलकत शुर्ततुल कब्जा अला किलल मुजरिमैन, सही है, ठीक है, सही है। अलकद शुर्ततुल कब्जा अला किलई अल मुजरिमैन नहीं होगा। या के साथ जो है कसरे की हालत में सिर्फ जमीर के साथ, जैसे किलई हिमा आएगा, ठीक है, किला हुमा किलई हिमा किलई हिमा, ठीक है। लेकिन जब इसमें जाहिर हो तो जो है किलई नहीं होगा, इसलिए ये दोनों जो है गलत है, ठीक है ना। इसमें जमीर हो तब जो है किला 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 किलता किलय और किलतय होता है। लेकिन जब इसमें जाहिर हो तो किला 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 ही रहता है तीनों हालतों में, ठीक है ना। ये भी टॉपिक नाहुल वाज़े में काफी अच्छे से वाज़े किया गया है, और ये पेपर क्वेश्चन जो है वहीं से उठाया गया है। नेक्स्ट आपका सवाल है, दो तरफ के ऑप्शन है, आपको मैच करना है इस तौर पर कि मीनिंग मीनिंग जो है सही हो जाए। हज़ज़तु शजरता कई यस्कुत समरुहा, فتحت نوافذ الغرفة كي يتجدد هواؤها، يدأب الإنسان في صغره كي يستريح في كبره، كن مؤدبا كي تكون محبوبا، ون کا فور بی کا ون، ون کا فور بی کا ون، یہ والا جو ہے اس کا جواب صحیح ہو جائے گا۔ چلیے، اچھے سوال بنائے ہیں، یہ والا سوال اچھا ہے۔ چلیے، اب علم صرف سے کچھ سوالات ہر بار آتے ہیں، تو اس کا دیکھ لیتے ہیں، چار سوالات آئے ہیں۔ فعل الامر قو من، یہاں پر جو ہے پیش نہیں لگا ہوا تھا پیپر میں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا، میں نے ایک پیش لگا دیا۔ قو کس باب سے ہے؟ قوی یقوا، وقا یقی، وقا یقاؤ، یا جو ہے قوہ یقوی، تو وقا یقی قی قیا قو، قی قیا قی نا، تو جو ہے یہ جو ہے وقا یقی سے جو ہے یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ فعل امر کا جمع مذکر حاضر کا جو ہے یہ صیغہ ہے۔ چلیے، نیکسٹ کلمت مکان پیچھے آ چکا ہے۔ کلمت مکان مشتق من، کلمہ مکان کس سے مشتق ہے؟ مکان کون سے مشتق ہے؟ ٹھیک ہے، کاف واو نون سے، کانا ہے کونوں سے۔ نیکسٹ جو ہے آپ کا کلمت استرخاء التي معناها لوزننگ مشتق من، کلمت استرخاء جو ہے جس کے معنی لوزننگ ہوتے ہیں وہ کس سے مشتق ہے؟ تو را خا واو سے مشتق ہے، را خا واو سے مشتق ہے۔ چلیے، نیکسٹ ہے مالا یمیلو من باب، مالا یمیلو کس باب سے ہے؟ تو مالا یمیلو ضربا یضربو سے ہے، با یبیعو کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، چار سوالات جو ہے تقریباً آئے ہوئے تھے علم صرف سے، اب کچھ معلومات عامہ کے بھی سوالات ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال، الشاعر والنحوی من انصار علی بن ابی طالب والذی وضع مبادئ النحو ہوا، اس کو ہم دوسرے یونٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، لیکن میں نے اس کو معلومات عامہ میں رکھ دیا ہے۔ تو ابو الاسد دؤلی کے بارے میں ہے، یہی وہ شاعر اور نحوی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامین میں سے تھا، ان کے حمایت گاروں میں سے تھا، اور جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جو ہے انہوں نے جو ہے کیا کیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا، کیا کہتے ہیں، نحو کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ چلیے، نیکسٹ سوال ہے آپ کا، الشیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ، جتنے بھی یہ وہ خاندان ہیں، آل سعود ہو، آل حمد ہو، آل خلیفہ ہو، یہ سب کر کے جو بھی خاندان ہے وہ یاد رکھیے کس خاندان کی حکومت کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تمیم بن حمد بن خلیفہ کی حکومت کہاں پر ہے؟ قطر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے گائیڈ میں موجود ہے یہ ساری چیزیں۔ يتكون مجلس التعاون لدول الخلیج العربیہ، مجلس التعاون لدول الخلیج العربیہ، یہ 6 دول سے مل کر بنتا ہے، قطر، کویت، بحرین، سعودی عرب، اور جو ہے باقی دو جو ہے جو وہاں پہ خلیج کے جو 6 ممالک ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے آپ کا، مدینہ صنعاء، صنعاء جو شہر ہے وہ کہاں کی راجدھانی ہے؟ صنعاء آپ کے جو ہے جمہوریہ یمنیہ کی راجدھانی صنعاء ہے، ٹھیک ہے نا۔ آئی تھنک یہ آخری سوال ہے ہمارے اس پیپر کا، اور بالکل کرنٹ افیئر سے سوال اٹھا لیا گیا ہے، جو ہے نئی جو ہے ترتیب جو ہے کہہ سکتے ہیں طریقے سے نئی چیز جو ہے ذکر کی گئی ہے، اور جو ہے اس طریقے کی چیزوں پر بھی تھوڑا بہت تو ذہن رہنا ہی چاہیے، باقی جو لوگ پیپر ویپر دیکھتے رہتے ہیں ان لوگوں کو یہ چیزیں پتہ رہتی ہیں۔ قد ارسلت الہند مرکبات چندر، کیا نام تھا؟ چندریان 3، چندریان 3، ٹھیک ہے نا، یعنی چاندریان 3، یہ بھیجا تھا چاند پر، بالکل صحیح ہے۔
جو ہے ہندوستان نے بھیجا ہے. حبرت المرکب القطب الشمالی للقمر بنجاح، قطب شمالی پر جو ہے اترا ہے کامیابی کے ساتھ. تو تھوڑا سا یہاں پہ کنفیوژن ہے. چندریان لینڈڈ آن دی مون نیئر اٹس ساؤتھ پول. ٹھیک ہے. تو شمال کس کو کہتے ہیں؟ شمال کس کو کہتے ہیں؟ چلیے دوسرا والا غلط ہے، پہلا والا صحیح ہے. الف صحیح، با غیر صحیح. ٹھیک ہے نا. ساؤتھ جنوب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے جنوب القطب الجنوبی ہونا چاہیے تو یہ صحیح ہوتا. باقی جو ہے فرسٹ صحیح ہے، دوسرا غلط ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر تقریباً تمام کوشچن آپ کے 100 کوشچن ختم ہو گئے. اور اگر میں ایمانداری سے کہوں تو صرف 7 کوشچن، 100 کوشچنوں میں صرف 7 کوشچن ایسے ہیں جو کوشچن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوزنگ ہے یا باہر سے آئے ہیں. اگر کسی نے اچھے سے تیاری کی ہے تو اس پیپر کے اندر 100 میں سے 95 آرام سے لا سکتا ہے. اچھے سے تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے کورس کے اندر موجود ہے تو ہمارے کورس کی تمام ویڈیوز دیکھی ہو، اور پلس اس نے نہ ہو کہ پورشن کو اچھے سے حل کیا ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا 95 کوشچن لانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. لیکن باقی جو لوگ جو ہے وقت گزاری کے لیے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جنہوں نے کبھی کلاس کی، کبھی نہیں کی، کبھی ویڈیو دیکھ لیا، ہم جتنی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے وہ دیکھا نہیں، پہلے میسج کرنے لگے کہ سر آگے کی ویڈیو آپ اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں، اور ان سے پوچھے کہ پیچھے کی ویڈیو آپ نے دیکھی تو نہیں دیکھی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو صرف کورس لے کے بھول جاتے ہیں، چاہے وہ ٹیسٹ سیریز ہو چاہے ہمارا کورس ہو، وہ لے کے بھول جاتے ہیں اور بعد میں پھر ان کا اگر نمبر نہیں آتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کورس میں ہی نہیں پڑھایا گیا ہے. اگر جو ہے یہ پیپر آپ رکھیں ایک طرف اور ہماری گائیڈ بک اور ویڈیوز کو دوسری طرف رکھیں، اور جو ہے 7 سے زیادہ کوشچن آپ ایسے لے کر آگے جو کہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں، تو جو ہے پھر میں کہہ دوں گا کہ جو ہے میرے کورس میں جو ہے بہت زیادہ کمی پائی جا رہی. کمی ہر کورس میں ہوتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ کمی نہیں ہے. اگر ان چیزوں کو آپ بہت اچھے سے پڑھ لیتے ہیں جو کہ آپ کے کورس میں پڑھایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ پیپرز بہت اچھے جانے کے چانسز ہیں. باقی جو ہے آپ لوگوں کی محنت کے اوپر ہے کہ کتنی زیادہ جو ہے محنت کرتے ہیں، کتنے لگن سے آپ پڑھ رہے ہیں، کتنے اچھے سے تیاری کر رہے ہیں، فرسٹ پیپر کو کتنا زیادہ بھاؤ دے رہے ہیں، اس کو اچھے سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. صرف سیکنڈ پیپر پڑھنے سے نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے اگر یہاں 95 کوشچن چلیے ٹھیک ہو گیا لیکن فرسٹ پیپر میں 10 کوشچن ٹھیک ہوا تو تھوڑی ہوگا. جو ہے فرسٹ پیپر میں بھی آپ کے 35 سے 37 صحیح کرنے ہیں، تو ان کی بھی ویڈیوز آپ کو پراپر اپلوڈ کی جا رہی ہیں. جو ہے اسی طریقے سے جو ہے جو میتھ کے ویڈیوز ہیں وہ بھی سارے اپلوڈ کر دیے گئے ہیں. اس کو بیسک ایک بار دیکھ لیجئے، اس کے بعد خود سے حل کیجئے. میتھ والے پورشن کو جو ہے 2-3 لوگ بیٹھ کے حل کیجئے. اکیلے حل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا 2 سے 3 لوگ بیٹھ جائیں ایک ساتھ، جو ہے جس میں سے کسی ایک کو اگر اچھی میتھ آتی ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں بھی آتی تو مل جل کر کریں گے میتھ والے کوشچن تو آسانی سے ہو بھی جائے گا. تو امید ہے کہ ان تمام چیزوں پہ جو ہے آپ غور کریں گے، اچھے سے پڑھیں گے، تاکہ جو ہے آپ کے نمبرات بھی اچھے آئیں اور آپ کے خوابوں کی تعبیر بھی جو ہے پوری ہو سکے. باقی اگر ان سوالات کے تعلق سے کوئی کوشچن ہے یا جنرل کوئی کوشچن ہے، کیونکہ کافی دنوں سے میں حاضر نہیں ہوا آپ لوگوں کی خدمت میں، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں.